پیاری پیاری آڈینس اور ہماری بہنیں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہیں. A warm welcome to you all. It's a wonderful to see you all here today. I would like to extend my special thanks and welcome ڈاکٹر عالمہ ارشین باجی, ذکیہ باجی اور تبسم باجی. ہماری دعوت کو آپ نے شرف بخشا. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اس سیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دینا چاہتی ہوں ڈاکٹر ارشین باجی صاحبہ کو. آپ آئے بہار آئی, گلشن میں نکھار آئی, اس گلشن کی کلیوں میں خوشبو آئی, وادی دیر کنڈے کی مہکتی کلیوں اور ماؤں میں جان آئی. ارشین باجی, آپ کو پرنور نصیحتیں اور ہماری سرزمین دیور کنڈے کے لیے خوش نصیبی ہے. آپ روحانی اعتبار سے پوری امت کی بڑی بیٹیوں اور بیٹیوں کی روحانی ماں ہیں. آپ کا تحریک مشن ابلاغ و تبلیغ کے ذرائع آن لائن سے پورے ملک ہندوستان میں کوئی نہیں ہے جو آپ کو نہ جانتا ہو. ملت اسلامیہ کے مخدوم مفسرین قرآن حضرت مولانا سجاد نعمانی کی متمد عالیہ ہے. آپ کے تعارف کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ مولانا آپ پر اعتماد کرتے ہیں. آپ کے درس و تدریس کا کام انجام دیتی ہیں. مدرسہ اصلاح البنات دھولیا مہاراشٹر میں تقریباً 16 سال سے بخاری شریف اور کتب حدیث کا درس دیتی ہیں اور خواتین کو عملی مشق کے تحت روحانی نسبت سے ہم سب کو حضرت سجاد نعمانی صاحب دامت برکتہم سے جوڑتی ہے. فری آن لائن پلیٹ فارم سے بھی کئی قوم کی بیٹیاں اور خواتین مستفید ہو رہے ہیں. میں ایسے موقع پر آپ کا ہمارے درمیان آن لائن ملاقات کا ذریعہ بنی اور میرے ہمشیرہ امت المحی حمیرہ بنت مفتی جاوید حسین صاحب ہم سب آپ کے مشکور ہیں. اور اصلاح کمیٹی اور زیر سرپرستی مدرسہ مصباح العلوم کے زیر صدارت مولانا مفتی محمد جاوید حسین قاسمی صاحب کی طرف سے آپ کے ہم ممنوع و مشکور ہیں. باجی شروع کریے. السلام علیکم. دس واز اے بریف انٹروڈکشن. آج ہمارے ایونٹ کے جو اسپیشل گیسٹ ہیں ان کے لیے میں I can't give a total justice to her introduction. Alhamdulillah, she is the finest of all. Alhamdulillah, and she'll be guiding us today to this session and the event, and hope this session will be useful for all of us, inshallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوپ مائی وائس از کلیئر. وہاں پر انتظامات ہو گئے ہیں سارے؟ آواز آ پا رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی تھنک بلوٹوتھ سے اگر ہے تو ون وے ہوگا، اس لیے شاید رپلائی نہیں کر پا رہے. اور میں نے وہاں پر واٹس ایپ پہ میسج ڈالا ہے، اف آڈیبل تو میں کنٹینیو کرتی ہوں. اوکے الحمد للہ. جزاک اللہ خیرا. الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم الهمني رشدي وأعذني من شر نفسي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ہمارے ضلع نلگنڈا دیور کنڈا کی تمام معزز مہمانات، دور سے آئی ہوئی ہماری تمام مہمانات خصوصی، مدرسہ مصباح العلوم جو ہمارے میزبان ہیں، ان کی تمام ہی سرگردہ معلمات و طالبات اور خواتین، آج کی اس محفل کی رونق بنی ہوئی ہماری تمام ہی پیاری پیاری بچیاں، اسلام کی لہلہاتی بالیاں، کلیاں، سہیلیاں، ہمجولیاں، خواتین، مائیں، بہنیں، بسط خلوص سے محبت سلام کرتے ہیں، ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں۔ تو پھر ایک بار سلام لے لیجئے ہماری تمام آن لائن بہنیں محبت کرنے والی، سبحان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شمار، بے حد و بے پناہ تسبیح و تحمید، تقدیس، تکبیر و ستائش پروردگار کے قدموں میں ڈالتے ہوئے کہ جس نے اس پرفتن دور میں جہاں چاروں طرف فتنے ہیں، چاروں طرف حالات ہیں، چاروں طرف ہر ایک فکر میں ہے کہ ان حالات میں اسلام کا نام کس طرح زندہ رہے گا، تو الحمدللہ تمام تعریفیں اس رب تعالیٰ کے لیے ہے کہ جتنے فتنے بڑھ رہے ہیں اتنا ہی اللہ نے مواقع بھی مہیا کر رکھے ہیں، اور جتنے فتنے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ اس میں ذرا برابر بھی ہمیں جو ہے تردد نہیں ہونا چاہیے اور شک نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایتوں کو بھی عام کر رہے ہیں، ہے نا؟ الحمدللہ ہمارے فکر کرنے والے تمام مائیں، بہنیں، بچیاں، ہمارے علماء کرام اتنے ہی زیادہ متحرک ہو رہے ہیں، تو ہمیں رخ کے دونوں پہلوؤں کو دیکھنا ہے۔ یہ بہت ناانصافی ہوگی کہ ہم صرف یہ کہیں کہ چاروں طرف فتنے ہیں اور کام نہیں، جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت احسان اور کرم ہے کہ الحمدللہ چاہے حالات جیسے بھی ہو اللہ نے مواقع فراہم، اور اسی کی ایک کڑی آج کا یہ پروگرام ہے الحمدللہ کہ آپ دیکھیں الحمدللہ کہ کیسے اللہ نے مواقع فراہم کیے ہوئے ہیں کہ اگرچہ سفر کر کے آنا ممکن نہ ہو سکا، تمنا تو یہی تھی اور بہت خواہش تھی ہماری محبت کرنے والی نلگنڈا کی بہنیں، دیور گنڈا کی بہنیں، ہمارے منتظمات، تمنا تو یہی تھی کہ وہاں پہنچتے اور ہر ایک سے گلے مل مل کر اور اپنے محبتوں کا اظہار کرتے، ہر ایک سے مصافحہ کرتے، معانقہ کرتے، ماتھا چومتے، لیکن الحمدللہ اس بات سے شکر ہے کہ دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ کرم کر رہے ہیں آج کے اس دور میں۔ پہلے وقتوں میں یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح ہم آن لائن بھی انتظامات کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج کے اس حالات میں صرف وہ ہے نا کہ سچی طلب ہونی چاہیے اور کامل یقین ہونا چاہیے، ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ برابر کام کراتے اور کام لیتے ہیں۔ ہمارا خلوص ہے، محبت ہے آپس میں اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ برابر ملاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آنے والی تمام بہنوں کا جو قرب و جوار سے آئی ہیں، دور دراز سے آئی ہے، سبھی کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں، مرحم اہلاً و سہلاً مرحبا۔
آپ کا آنا اللہ تعالیٰ بے انتہا مبارک کرے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہم سب مل کر دعا کریں کہ یہاں جو کچھ باتیں ہو، جو کچھ ہم مل کے بیٹھے، کچھ نہ کچھ درد ہمارے دل میں جاگ جائے، کچھ نہ کچھ اصلاح کے پہلو ابھر کے آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کہنے والیوں کو بھی اور سننے والیوں کو بھی ہدایت کی دولت سے آراستہ و پیراستہ فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ تو دل دل میں دعائیں کریں، اللہ صحیح نیتوں کے ساتھ ہم سب کے لیے بات پہنچانا اور دل میں اتارنا آسان فرمائے، کہ یہ سارے حالات تو ہے، لیکن یہ بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ حالات جو ہے ایسے ایسے آئے ہیں کہ بہت تشویشناک، لیکن وہ کسی نے کہا ہے نا کہ کانٹوں میں جو کھلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شولوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ چاروں طرف اگرچہ کانٹے ہیں، چاروں طرف اگرچہ شعلے ہیں، آگ ہے، لیکن اسی میں جو ابھر کر کے آئے گا، جو پھول کھلیں گے، وہی پھول گلشن کی تاریخ بدلیں گے۔ تو آج جو گزارشات ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے کریں گے، انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف وہاں کی بہنوں کے لیے بلکہ سارے عالم کے لیے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہمارے اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آج کے جو سنگین حالات ہے، ان حالات کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں قربان، اور درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے ہم غلاموں کی طرف سے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اطہر پر، کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ذریعے ہر زندگی کا پہلو اس طرح اجاگر کر کے گئے ہیں کہ کہیں پر بھی ہم اندھیروں میں نہیں رہتے۔ الحمدللہ ہر چیز روشن اور کھلی دھلی ہمارے پاس ہے۔ پرابلم از دیٹ، مسئلہ یہاں پر ہے کہ ہم اس سے جڑ نہیں پا رہے۔ دنیا کی گہما گہمی ہے، ایک بھاگ دوڑ ہے نا، اور ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کمانے کی دوڑ، کھانے کی دوڑ، اور جن کے پاس کمانے کھانے کی فکروں سے جو آزاد ہو گئے ہیں، ان کو انٹرٹینمنٹ کی دوڑ، مزے کرنا ہے، تفریح کرنا ہے۔ اب جن کو تفریح مل گئی ہے وہ اور آگے کا سوچ رہے ہیں۔ مطلب ایک دوڑ لگی ہے، بھاگ رہے بھاگ رہے بھاگ رہے۔ کوئی یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ مقصد زندگی کیا یہ ساری دوڑ تھی، یا اللہ تعالیٰ نے کسی اور دوڑ کی طرف ہمیں اشارہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، قرآن کریم اٹھا کے ہم دیکھیں گے تب تو پتہ چلے گا نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، اے ایمان والو فاستبقوا الخیرات، نیکی کی طرف دوڑو، سابقوا الی مغفرۃ، سب سے پہلا کام جو ہم کو کرنا ہے سچی توبہ، اللہ سے معافیہ، استغفار، ہے نا۔ تو جو چیلنجز ہیں آج کے دور میں، جو فتنے ہیں، ان سے ڈیل کرنا آگے کا کام ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ آج اب دل دل میں بھی استغفار کریں، انشاءاللہ مجلس کے بعد ہم مختصر سی دعا سے بھی استغفار کریں گے، توبہ کریں گے کہ رب کریم جو کچھ غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں، ہم سے ہو رہی ہے، امت سے ہو رہی ہے، جہاں غفلتیں ہیں پروردگارا، جہاں پہ کوتاہیاں ہے یا اللہ، چاہے وہ ہماری نوجوان بچے بچیاں ہوں، چاہے وہ ہماری بڑی عمر کی خواتین ہوں، چاہے وہ گھروں کے اندر ناراضگیاں اور ناچاکیاں ہوں، چاہے وہ گھر کے باہر کی دشمنیاں ہوں، اتحاد اور اتفاق میں دراڑیں ہوں، چاہے وہ امت کے اندر بکھرتا ہوا مستقبل ہو، چاہے وہ آخرت کی طرف سے بے فکری ہو، اللہ تعالیٰ یہ ساری کوتاہیوں ہم ساری امت کی طرف سے، تمام امت کے زندہ مرحومین کی طرف سے، اللہ آج سب سے پہلے ہم معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے نا، اور پھر ہم یہ اللہ سے اچھا یقین رکھیں، حسن ظن رکھیں، کبھی امید رکھیں کہ ہمارا یہ جمنا انشاءاللہ رائے گا نہیں کریں گے اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کا خلوص دیکھتے ہیں۔ دیور کنڈا کی بہنیں آ گئی ہے نا، بس یہاں پہنچ گئی ہے،
ہاں آن لائن بہنیں بس پہنچ گئی ہیں. 1 منٹ. ہاں کیا بیٹا؟ الحمد للہ ہم پہنچ گئے ہیں. بس اللہ ہم سے کچھ کروانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی بھی اصلاح ہو جائے اور بس ہم کو چن لیا جائے. یہ یقین ہونا چاہیے. کسی نے کہا نا کہ خوف ظلمت سے نہیں حسن یقین سے ہوگا. خوف ظلمت سے یعنی اندھیروں کے ڈر سے نہیں ہوگا. یہ ڈر لے کے بیٹھنا یہ بولنا جی نہیں. خوف ظلمت سے نہیں حسن یقین سے ہوگا. ایک نئی صبح کا آغاز یہیں سے ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو سب کے یہ ارادے ہیں. کاش میں آپ لوگوں کو دیکھ پاتی. سب کے یہ ارادے ہیں انشاءاللہ لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور یقین ہے تمنائیں ہیں ہاں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کچھ کرانا چاہتے ہیں تبھی اللہ نے پہنچایا. یقین جانیے جب اللہ محبتوں سے دیکھتے ہیں نا تب اللہ یہ فکروں والی مجلس میں جوڑتے ہیں. تب اللہ تعالیٰ کچھ کرنے کے لیے ہمیں چنتے ہیں اور یہاں لا کے بٹھاتے ہیں. تو انشاءاللہ سب سے پہلا کام ہمیں یہی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے معافیہ مانگ کر اور اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. کچھ بنیادی باتیں ہیں جو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ کا یہاں پر آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سب شریعت اسلام پر جان چھڑکنے والی بہنیں ہیں. آپ سب وہ بہنیں ہیں جن کو اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہے, جن کے دل میں جو اسلام پر جینا مرنا چاہتی ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں اللہ کے حکموں کو سن کر مان لینا پڑے گا. اللہ فرما رہے اے ایمان والو, جو شروع میں نے آیت پڑھی ہے, اللہ کہہ رہے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافۃ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب اسلام میں داخل ہو جاؤ ایمان والوں سے ہی کہہ رہے اللہ تعالیٰ. پتہ چلا کچھ تو ہے کہ ہم ابھی اسلام میں پوری طرح اترے نہیں ہیں. اب اسلام کے معنی تھوڑا سا جو خاص طور پہ ہماری ینگ جنریشن ہے ان کو اسلام کا ادھورا سا تصور بتایا گیا. جب بات دین کی ہوتی ہے, اسلام کی ہوتی ہے, تو ہمارے بچے بچیوں کے دل میں یہ ڈر بٹھا ہوا ہے کہ بھئی جب ہم اسلام میں پورے داخل ہو جائیں گے یا دین میں ہم پورے اتر جائیں گے تو دنیا ہم کو چھوڑنا پڑے گی. یقین جانیے ہم سکولز میں جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں, ہم نے محسوس کیا ہے کہ سب سے پہلا اور بڑا ڈر جو بچیوں کے دل میں, نوجوان لڑکیوں کے دل میں, خواتین کے دل میں ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے, یہ جو ہیزیٹیشن ہے کہ اسلام مطلب ہم دیندار بن گئے یعنی دنیا داری بالکل چھوٹ جائیں گی یا دنیا سے بالکل ہاتھ دھو لینا پڑے گا. ہمیں یہاں سے نکل کر بس ایسے جا کے اعتکاف میں بیٹھ جانا پڑے گا. یہ بالکل غلط تصور ہے اسلام کا. اسلام کی جو تعریف بتائی گئی, شریعت کی جو تعریف ہے, شریعت بنا ہے شین را عین سے. اس کا معنی شرع ہے نا, شرعن شریعت یعنی سیدھا راستہ. انسانوں کے شفیق پروردگار نے اس بات کو میک شور کرنے کے لیے, اس بات کی یقین دہانی کے لیے کہ میرا ہر بندہ, میرا ہر بندی اس دنیا میں خوشیوں بھری کامیاب زندگی جس طریقے پر چل کر اس کو ملیں گی وہ طریقے کا نام اسلام ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ اسلام یہ دنیا چھوڑنے کا نام نہیں ہے. اسلام دنیا پر چلنے کا کامیاب اور خوشحال طریقہ زندگی ہے. اسلام از این آرٹ آف لیونگ. اسلام یہ اللہ تعالیٰ کا وہ رحمانی فارمولا ہے کہ جس پر چل کر انشاءاللہ ہم صحیح معنوں میں دین کو, دنیا کی کامیابیت پا سکیں گے. اسلام وہ راستہ ہے جس پر چل کے ہماری اپنی صحت بھی بہترین ہوگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہیلتھ مینجمنٹ سکھائی, نہ صرف عملی زبانی طور پہ سکھایا کہ اتنا کھانا کھاؤ, 3 حصے پیٹ کا 1 حصہ خالی رکھو, نہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی سمجھایا کہ کس طرح کھانا ہے, کیسے پینا ہے, بلکہ عملی طور پر پریکٹیکل السٹریشن. ہمارے نبی کی پوری زندگی پریکٹیکل السٹریشن ہے. ہمارے نبی نے پریکٹیکلی کر کے بتایا کہ کس طریقے سے کھانا
کس طریقے سے رہنا ہے، کس طریقے سے صبح اٹھنا ہے، شام سونا ہے، آپ کے کھانے کے ٹائمنگز کیا ہونا چاہیے، آپ کی پاور نیپ جو ہوتی ہے دوپہر میں آپ کو کب سونا چاہیے، رات میں کب سونا چاہیے، یہ جو ہیلتھ مینجمنٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، یہ سب سے بہترین، آج پورا سائنس اپنا سر ٹھوک کے ماتھا ٹھوک کے جو آخر میں کنکلوژن دیتا ہے وہ ہمارے نبی کا طریقہ ہوتا ہے. ہمارے نبی نے کہا یور ہیلتھ، آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ سب سے ایسی بڑی نعمت ہے جس کو لوگ نظر انداز کر رہے ہیں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں ان میں بہت سارے لوگ کوتاہی کر رہے ہیں، ایک صحت اور ایک وقت، فرصت. ہمارے نبی نے ہمیں کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، قوی مومن اللہ کے نزدیک ضعیف مومن کے سے زیادہ پسندیدہ ہے. ہمارے نبی نے کہا جس کو 4 نعمتیں مل گئی اس کو دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی. آپ کے قول کا مفہوم، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، مشقت اٹھانے والا جسم اور نیک بیوی. تو اچھی صحت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا. آپ دیکھیے کہ آپ کے کھانے کے طریقے، آپ کے پینے کے طریقے، پھر ہائیجین، ایکسرسائز، فٹ رہنا. صحابہ کرام سے آپ سب ایکسرسائز کرواتے تھے، خود آپ وسلم بھی سوئمنگ کرتے تھے. مطلب بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. جو آج کے دور کی آپ دیکھو وہی عقل حیران ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں بتایا کہ جو آج ڈائٹنگ کرتے ہیں جو لوگ، ڈائٹ چارٹ بناتے ہیں، اگر 5+2 کا فارمولا دیتے ہیں، عقل حیران ہوتی ہے. 5+2 پتہ ہے آپ کو؟ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، مطلب آپ 5 دن کھائیے، 2 دن آپ بھوکے رہیں. آج کا سائنس کہہ رہا ہے یہ بہترین طریقہ ہے ڈائٹنگ کا. بتائیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے اور تھرسڈے روزہ رکھتے تھے برابر. خواتین کے لیے تو یہ بیسٹ ہے، بتا رہے ہیں. پیر و جمعرات کا روزہ رکھنے کی عادت اگر ہم بنائیں تو اس سے آج کی ریسرچ بتا رہی ہے کہ اس طرح کی فاسٹنگ یہ انسان کو بریسٹ کینسر سے بچاتی ہے. اس پی سی او ڈی کے جو ایشوز ہے، وزن بڑھنے کے ایشوز ہے، اسکن اس سے بہتر ہوتی ہے. تو یہ 5+2 فارمولا، مطلب یہ ایک تو یہ کچھ ایگزامپلس بتا رہی ہوں. یہ بہت بڑی ناانصافی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اسلام پر آ جانے کی وجہ سے ہمیں دنیا چھوڑنا پڑیں گی. استغفر اللہ، اس سے بڑا جھوٹا الزام اسلام پر کوئی نہیں ہو سکتا. ہمارے اللہ تو کہہ ہی رہے ہیں کہ اسلام پورا پورا سیکھو، اس میں پورے پورے اترو. ہم نے پتہ ہے کیا ہے ہمارا پرابلم؟ ہم نے اسلام صرف عبادتوں کو نام سمجھ لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت یعنی نماز پڑھنا، فرض روزے رکھنا، بس یہ عبادت ہی اسلام ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ باہر نکلے تو برقع اوڑھ لیا. یہ زیادہ سے زیادہ اسلام. یہ بچی بہت دیندار ہے، نمازوں کی پابند. حق اسلام کی روح ابھی ہم اس میں نہیں اترے. ہیلتھ مینجمنٹ ہمارے نبی سکھا رہے ہیں، ورزش، ایکسرسائز آپ دیکھیے، ہے نا، اور چہل قدمی، یہ سب اچھے ہیں ہمارے لیے. بلکہ جو جتنا اسلام میں اترے گا، صحابیات دیکھیں آپ کتنی فٹ تھی. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ 7 غزوات میں وہ آپ کے ساتھ شریک رہی ہیں ام عطیہ، اور اتنی چاق و چوبر، اتنی فٹ تھی وہ. خود تیر چلانا بھی جانتی تھی، ڈھال کا استعمال جانتی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا. یہ لیلہ غفاریہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود کہہ رہی ہے کہ احد کے دن ہم نے زخمیوں کو پانی پلایا. عمارہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بڑی اچھی بہترین تیر انداز بھی تھی، اور مشکیزیں بھر بھر کے لاتے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے، ان کا کافروں سے دفاع کرتے ہیں. عمارہ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ آپ وسلم پر جب حملہ ہو تو انہوں نے دفاع کیا. تو یہ کیا ایسے ہی ہو گیا؟ فٹ تھے وہ. صفیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے. غزوہ خندق کے وقت میں انہوں نے کام تمام کیا یہودی کا. نہ صرف کام تمام کیا، سر دھڑ سے بدن سے جدا کر کے وہاں پھینک کر آئی بستی میں. خولہ رضی اللہ عنہ، خنسہ رضی اللہ عنہ، کیا بہادری تھی خواتین کے اندر، ہے نا. تو یہ اسلام کا جھوٹا سا اور ادھورا سا تصور ہے. ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم مینجمنٹ سکھا کے گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز سکھائی ہے بھائی.
ہم سمجھتے ہیں کہ بس اسلام ہی یعنی مسلمان یعنی یہ کہ بس دنیا میں جو کچھ آپ نے دین پر عمل کیا، بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیا، تسبیح کر لی اور سجدے کر لیے، بس اسی اکیلے کا نام اسلام. جی نہیں، عبادات یہ اسلام کا ایک شعبہ ہے، اس میں بھی ہمیں پرفیکٹ رہنا ہے انشاءاللہ، وہ بھی ہماری روح کی غذا ہے. لیکن ہم ادھورا دین ہم نے سیکھا ہے. وقت کی پابندی بھی دین ہے، حلال حرام کی تمیز ہمارے دین نے سکھائی ہے. تو کون کہتا ہے کہ دنیا چھوڑنا پڑے گی؟ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بڑھ کر دنیا ٹائم کو سونے اور چاندی سے قیمتی نعمت بتانے والا کوئی نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کی اغتنم خمسا قبل خمسین، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کر لو، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 سے پہلے. صحت کی قدر کر لو بیماری سے پہلے، مال کی قدر کر لو غربت سے پہلے، فرصت کی قدر کر لو مشغولی سے پہلے، اور زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے. آپ سے نے وقت کی تقسیم تھی، آپ کی ڈیلی بیسس پہ آپ کے چیزیں سیٹ تھی، ویکلی بیسس پہ سیٹ تھی. نظام الاوقات تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 5 وقت کی نماز کے ارد گرد سارا اسکیڈیول آپ کا ہوتا تھا. ایک دن کے 3 حصے ہوتے تھے عام طور پہ. ایک فیملی ٹائم ہوتا تھا، اہل و عیال کا حصہ، دوسرا سونے کا حصہ، تیسرا عبادت کا حصہ گھر کے اندر کا. اور مطلب آپ اگر اس میں چلتے چلے جائیں تو آپ کو بہت ساری ایک ایک سنت ایسی ہے جس سے نہ صرف ہماری ہیلتھ ٹھیک ہو رہی ہے، اسی سے ہمارا سماجی توازن بھی ٹھیک ہے، سوشل بیلنس بھی ٹھیک ہے، بہترین سوشل کنڈکٹ بھی ہمیں سنتیں دے رہی ہیں، ملاقاتوں کا طریقہ ہمارے نبی نے بتایا ہے نا. صبح اٹھنا کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ہمارے نبی نے بتایا. آج کے دور کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں 4 AM کلب، 5 AM کلب، وی رائز بفور سن رائز. اب بھائی ہمارے نبی نے یہ طریقہ دیا تھا، جو ہمارا اسلام کے طریقوں کو فالو کر رہا ہے اللہ ان کو کامیابی دے رہے ہیں. اور ہم ہی دور ہو گئے، ہم ہی اپنی تعلیمات سے دور ہو گئے. تو بھائی آج دنیا چاہے جتنی ترقی کر لے، حقیقی کامیابی اصل میں اسلام ہی کی تعلیمات میں چھپی ہوئی ہے. اور کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم کسی بھی چیز میں پیچھے نہ رہے. ایک مسلمان بہت سمارٹ ہوتا ہے، بہت کمپلیٹ پرسنالٹی ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کا ادب ہم کو سکھایا، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، مینرز سکھائے، ایٹیکیٹ سکھائے، ہے نا. ہمیں استیزان کا حکم دیا. سورۃ النور اٹھا کے دیکھیں آپ، ہمیں حکم دیا گیا کسی کے گھر پہ آپ جائیں، یو شوڈ میک این اپوائنٹمنٹ. آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے سے اطلاع کیجئے، پہلے سے اجازت لے لیجئے. اگر آپ نہیں اجازت لے پائیں، وہاں جا کے آپ باہر کھڑے رہے، اجازت لیجئے. اتنا خوبصورت، مطلب اسلام ایک مکمل تہذیب ہے. مذہب تو ہے لیکن تہذیب ہے اسلام، ہے نا. تو اسلامی معاشرہ ہر اعتبار سے الحمدللہ بہت زیادہ کمپلیٹ ہوتا ہے جب اس میں اسلام کی بنیادیں الحمدللہ اثر نو کام کرنے لگتی ہے. تو شریعت اسلامی دراصل یہ ایک رحمانی فارمولا ہے، یہ ضابطۂ حیات ہے، یہ ہمیں اس دنیا میں کامیاب زندگی دینے کا نام ہے. اور پھر سبحان اللہ یہ ایک ایسا پاکیزہ طریقہ ہے جس سے سماج کی بھی تعمیر ہوگی، اس کی تطہیر بھی ہوگی، اس کی سوشل ریفارم کے ساتھ سماج پاکیزہ بھی ہوتا ہے. سماج جب اسلام آتا ہے تو پھر سماج میں انصاف پیدا ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، رحم ہوتا ہے، خوشیاں ہوتی ہے، امن ہوتا ہے، پیس. مثالی زندگی الحمدللہ نمایاں سماجی زندگی میں بدل جاتی ہے. جو خرابیاں ہیں سماج میں وہ ختم ہونے لگتی ہے. اصلاح معاشرہ جو ہم کہتے ہیں نا، معاشرہ یعنی معاشرتی زندگی، یعنی یہ ہم جو سوشل لائف گزارتے ہیں، اور اس کی اصلاح یعنی یہ معاشرہ مجھے بتائیے کن لوگوں سے مل کے بنا؟ ایسا تو نہیں ہوا نا کہ اچانک سے ایک گروپ پیدا ہو گیا اور معاشرہ بن گیا. میں سینکڑوں میں مل کے ہم بنا. فرد 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 ایک انڈیویجول مل کر کیا بنا؟ کمیونٹی بنی، ہے نا، معاشرہ بنا. تو ہر فرد جو ہے معاشرے کا یونٹ ہے. ہم اگر ایک بیٹی ہیں ہم معاشرے کا یونٹ ہے، ہم اگر ایک ماں ہے ہم معاشرے کا یونٹ ہے،
ہم اگر ایک بہن ہے، ایک معاشرے کی مضبوط کڑی ہے ہم. اگر ہم ایک بیوی ہے، ہم معاشرے کی مضبوط کڑی ہے نا. اگر ہم ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک طالب علم ہے، ہم ایک معاشرے کی مضبوط کڑی ہیں. تو عزیز ماؤں، پیاری بہنوں، یہ اسلام پورے پورے داخل ہونے کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم کو اس کو سیکھنا ہوگا. یقیناً آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جو اویئرنیس ہے، جو بیداری ہے، وہ بہت اچھی ہے الحمدللہ. کہ لوگ جو تعلیمات ہے یونیورسٹیز میں، انسٹیٹیوشنز میں، کالجز میں لے رہے ہیں، ہائی ایجوکیشن، خاص طور پہ ہماری بیٹیاں الحمدللہ. ہماری بیٹیاں اب دیکھو کہ بہترین تعلیمات لے رہی بچیاں. کریئر گائیڈنس پہلے کرنے کے لیے بڑے بوڑھوں کا آنا پڑتا تھا، آج ہماری ینگ گرلز بھی الحمدللہ جانتی ہے کہ کیا کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے. لیکن ان سب میں رہتے ہوئے پیاری بچیوں، ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہی اسلام جو دنیا کو روشن کر رہا ہے، وہی دراصل ہماری قبر کی بھی کامیابی دے گا اور میدان محشر. ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں. جو الٹیمیٹ سکسیس ہے، جو حقیقی کامیابی ہے، وہ ہے آخرت کی. اور اس کامیابی کو ہمیں نہیں بھولنا ہے. دنیا میں ہم لاکھ کامیابیاں لے، خوشحالیاں لے، لیکن یہ ہماری پہلی ترجیح نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی اتنا ہی سچ ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کے حکموں کے مطابق عمل کریں، اس کی برکت دنیا میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ ہم کو ناکام کرے. آزمائشیں بھلے ہی آ سکتی ہے، لیکن وہ وقتی ہوتی ہیں. اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، یہ اصل چیز ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہم انسٹیٹیوشنز میں پڑھ رہے ہیں، کالجز میں جا رہے ہیں، ایجوکیشن لے رہے ہیں. ان سب کے ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ چاہے جتنا ہی میں پڑھ لوں، چاہے جتنا ہی میں اپنا کریئر بنا لوں، چاہے جتنا ہی دنیا کے خزانے میرے اوپر کھلے، میں کبھی بھی صراط مستقیم سے اپنے قدموں کو نہیں ہٹاؤں گی. اور وہ نہ ہٹانے کی وجہ کیا؟ صراط مستقیم سے قدموں کو نہ ہٹانے کی وجہ کیا؟ وہ الٹیمیٹ سکسیس جس کے لیے ہم جیتے اور مرتے ہیں، وہ حقیقی کامیابی جو آخرت کی کامیابی ہے، اس کو میں نہ بھولوں اور اس کو ہمیشہ میں یاد رکھوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. فرمایا کہ حقیقی کامیابی کیا ہے پیاری بچیوں، بہنوں، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے کامیاب. اور ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. اور یہ بھی سچ ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ صرف دھوکے کا سامان ہے، یہ صرف آزمائش کی جگہ ہے. الدنیا دار المحن. کسی نے کتنی پیاری بات کہی کہ دنیا تو امتحان کا ہے. تو الحمدللہ پہلا یقین آپ کو یہ دلانے کی کوشش میں کر رہی تھی کہ سبحان اللہ، جب ہم دنیا میں دین کے راستے پر آ جائے تو زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ ہم کو آ جائے گا. اس میں بھی ہمیں کامیاب. کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم دور ہو جائیں گے یا بیکورڈ ہو جائیں گے، ہرگز نہیں. الحمدللہ بھی پرسوں رات میں میڈیکل اسٹوڈنٹ سے بات ہو رہی تھی. ماشاءاللہ وہ بچیاں، ان کو جب بتایا گیا کہ ایک ایک سنت میں کتنے سائنٹیفک بینیفٹس ہیں، ایک ایک سنتیں، سبحان اللہ. آج آپ دیکھو کہ کوئی ریسرچ ورک ہوتا ہے، ان کو کنکلوژن کہنے کے لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے. وہ کنکلوژن پورا تھیسس یا ریسرچ ورک جو ہوتا ہے پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کو کہا جاتا ہے اس چیز پہ ریسرچ کرو. وہ 2-3 لائن میں ان کو آخر میں کنکلوژن لکھنا ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور وہ ریسرچ کی کنکلوژن اگر آپ میچ کر کے دیکھیں گے تو سبحان اللہ، ہمیں پہلے ہی بنایا یہ سب کچھ مل گیا. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہم ادھر ادھر کامیابیاں تلاش کر رہے ہیں. ہم تو وہ قوم ہے، یعنی ہم کو سجدہ شکر، ہمیں تو اللہ کے سامنے گر جانا چاہیے کہ اللہ آپ کا کتنا کرم کہ آپ نے بن مانگے ہمیں یہ ہدایت کی دولت دے دی کہ آج لوگ ساری دنیا میں سر کھپا کے جہاں پہنچتے ہیں، قرآن میں وہ چیز پہلے ہی موجود ہوتی ہے. جو فیکٹس ہیں دنیا کے، جو سائنٹیفک فیکٹس، الحمدللہ ہمارے پاس پہلے ہی ہے.
تو ہمیں اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم الیاذ باللہ سائنس کے ذریعے سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. جی نہیں، ہمارے پاس سب کچھ بنا بنا ہے. وقت اس بات کی ضرورت ہے آج کے اس دور میں کہ ہم خود اس پر پہلے سچے دل سے یقین رکھے اور پھر اس کو ایکسپلور کر کے لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو یہ ہے ہماری کامیابی. ہمیں ایک مسلمہ ہونے پر ہمیشہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. ہمیں ہمیشہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم جس بھی ماحول میں ہیں، جہاں بھی ہے، ہم اپنے دین پر فخر محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہی طریقہ کامیابی کا ہے دنیا میں بھی، برائٹ فیوچر کا بھی یہی طریقہ، خوشحالی کا. اور یہ سمجھنے کے بعد ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جہاں جائیں ہم اپنے دین کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں. ہمیں اپنی دینی تعلیمات کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا ہے. ہمیں یہ ٹھان لینا ہے. دیکھیے، ہم انسان ہیں اور ہم کو اللہ نے ایک مضبوط قوت ارادی دی ہوئی ہے. جب ہم کوئی چیز ٹھان لیتے ہیں نا، ہم کر گزرتے ہیں. اب تک ٹھانا نہیں ہے، آج دیکھو آپ کہاں کہاں انسان پہنچ گیا. اچھے اچھے سمجھدار، آپ دیکھو نا کہ آج ینگ جنریشن کو کہا جاتا ہے بھئی آپ کے ایلن مسک آپ کا آئیڈیل ہے. الیاذ باللہ نیوٹن، اب دیکھو کہ نیوٹن جو تھا بیچارہ، آئنسٹائن سائنس اسٹوڈنٹس کے لیے وہ آئیڈیل ہوتے ہیں. بتائیے، اتنا سب کچھ ریسرچ وہ کر گئے، ان کا دل چلا چلا کے کہہ رہا ہوتا تھا کہ یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں بن گیا، یہ سپونٹینیس نہیں ہے پورا کچھ، یہ باقاعدہ پلانڈ ہے. ہاں، یہ سب کچھ بنایا گیا ہے، کوئی ہے جو بنانے والا ہے. لیکن دیکھو نا ہدایت، دیکھو نا مقدر کہ انہوں نے، ان کی طلب نہیں تھی دل میں، اللہ نے ہدایت نہیں ہوتا. اتنے بڑے بڑے کام کر کے گئے لیکن اسلام کو وہ پہچان نہیں پائے. اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا کہ ہم چھوٹے چھوٹے بستیوں میں رہنے والے، نہ جانے اللہ کی ہم پر کیا نظر پڑی، ہمارے اسلاف پر، کہ اللہ نے انہیں دین کی دولت سے نوازا اور آج ہم مسلمان گھروں میں پیدا. ہمیں قدر کرنی چاہیے. ورنہ یہ بیچارے دیکھو، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ، یہ ٹیکنالوجی کے ماہرین، یہ یورپین کلچر، یہ ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب، یہ فرنگی، یہ بیچارے کیا کیا نہیں کر رہے ہیں آج. لیکن جس قدر تسخیر خورشید و قمر ہوتی گئی، زندگی تاریک سے تاریک تر ہوتی گئی. کائنات ماہ و انجم دیکھنے کے شوق میں اپنی دنیا سے یہ دنیا بے خبر ہوتی گئی. پیاری بچوں، لاکھ اعلیٰ تعلیم ہم حاصل کریں، سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں ہم نے یہ ٹھان لینا ہے کہ ہم اپنے کیریکٹر کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، اپنے کردار کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ بہترین پرفارمنس کریں گے، ہمارے انشاءاللہ ایجوکیشنل لائف میں، اسٹوڈنٹ لائف میں اچھا پرفارم کریں گے. یہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. لیکن اس بہترین کارکردگی کے ساتھ، اس بیسٹ پرفارمنس کے ساتھ، ہم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مجھے گھر سے باہر کیسے نکلنا ہے. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کالج میں جانے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ لائنز دی ہوئی ہیں جسے مجھے کبھی پھلانگنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کی پرنسس، یہ اسلام کی شہزادیاں، ان پر غیر کی نظر نہ پڑے. ایک دن میں کالج میں بیٹھی ہوئی تھی اور آپ میں سے اکثر مسلم بچیاں جو حجابی بچیاں ہیں وہ اس بات کو سیکنڈ کریں گی، ایگری کریں گی کہ الحمدللہ جب ہم گئے کالجز میں اور جب ہم حجاب میں ہوتے، پردے میں ہوتے، وہ سوالات آتے آپ کو گرم نہیں ہوتا فلانا یہ. تو ایک ٹفن پہنچانے والی آنٹی تھی، میں ایک کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرا جو ہے حجاب بھی لگا ہوا تھا، چہرے ہیڈ پیس بھی لگا ہوا تھا. وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ بیٹا تم کو اس میں گرم نہیں ہوتا کیا؟ وہی سارے سوالات. وہ کہا نہیں آنٹی، کہاں الحمدللہ، اب تو ہم کو عادت ہو چکی ہے، ہم کو نہیں گرم ہوتا اس میں، یہ ہم عام طور پہ جواب دیتے ہیں. وہ کہنے لگی کہ بیٹا اپنا چہرہ بتاؤ نا مجھے، آپ لوگ بڑے جو ہے نا بیوٹیفل ہوتے ہیں، آپ لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہو. میں نے آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہوگی؟ کہنے لگی کہ یہی کہ آپ اچھے سے کورڈ رہتے ہیں، جو ٹیننگ ہوتی ہے. آج آپ دیکھو اسکن کے اسپیشلسٹ جتنے بھی ہیں
ابھی جلدی میرا ایک کورس ہوا ہے اسکن سے ریلیٹڈ. مجھے حیرت ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ جتنے اسکن ایشوز ہیں، جتنے اسکن پرابلمس ہیں، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے اوپن سن ایکسپوجر. جو آپ اوپنلی جب اسکن آپ کی ایکسپوز ہوتی ہے سورج میں باہر گھر کے، وہ سب سے بڑی مصیبت ہے اسکن کے لیے. جتنے ایشوز ہے، پمپلس ہے، جو یو وی ریز ہوتی ہے سن لائٹ میں، وہ بہت مشکلیں پیدا کرتی. آپ دیکھیں کہ اسلام کتنا خوبصورت ہے. جو گھر کی نازک کلیاں ہیں ان کو کہاں ہے آپ اس طرح پروٹیکٹ ہو کے نکلے. حیا اپنی جگہ ہے الحمدللہ، لیکن اس کی دنیا میں فائدے بھی بے شمار ہیں. وہ خود کہنے لگی آپ اس لیے خوبصورت ہوتی ہیں کہ آپ لوگ ڈھکی چھپی ہوتی ہیں، باہر کا پولوشن اور یہ اور وہ آپ کو نہیں لگتا. بالکل ٹھیک. ہاں آنٹی، اس کے علاوہ ہم کیوں رہتے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے ان کو آپ بتاؤ. میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئین ایلزابتھ، کیا ہر ایک کوئی اس کو جا کے ہاتھ ملا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کیا ہر ایک دوسرا کوئی مرد باہر کا اس سے جا کے بات چیت کر سکتا ہے؟ کہا نہیں، ان کے تو بڑے پروٹوکالز ہوتے ہیں. کہا ہماری ہر مسلم بچیوں کے لیے یہی پروٹوکالز ہے. باہر کا کوئی ایرا گیرا تھو خیرا کسی سے بھی ہم بات نہیں کرتے، کسی سے بھی ہم کسی کے بھی سامنے ہم اپنی حیا کا سمجھوتا نہیں، کیونکہ وہ باہر کے. ہاں ہم اپنے گھروں کے مردوں کے ساتھ، گھر میں آپ کیسے رہتے ہیں؟ گھر میں آپ فری رہتے ہیں، جو چاہتے ہیں جتنی خوبصورتی لینا چاہے ہم لیتے ہیں، جتنا اچھا بننا چلنا سنورنا چاہے بن سنورتے ہیں گھر کے اندر الحمدللہ. اچھا آپ گھر میں ایسے؟ ہاں بالکل رہتے ہیں. یہ صرف گھر کے بعد، اور یہ ہماری اپنی چوائس ہے. ہاں کیونکہ ہمیں یہ ڈگنیٹی دی گئی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زبردست پروٹوکول دیا ہے. ایک جو پریشیس جویلز اور جو ڈائمنڈس اور جو ہمارے، مجھے بتائیے آنٹی آپ، اسے انہیں سے بات چل رہی ہے میری نا، اور یہ بات چیت میری کئی دفعہ کئی لوگوں سے ہوئی، اور جتنے حجابی وہ جانتے ہیں ہمیں اکثر یہ بات کرنا، اور وہ لوگ کنونس ہوتے ہیں. ایک مرتبہ یہاں ہمارے بچوں کی کانوینٹ اسکول تھی ایک بچوں کے یہاں، تو وہاں مجھے انہوں نے بلایا تھا کسی کام سے. تو وہ جو سسٹر ہوتے ہیں وہاں کے بڑے، وہاں ان سے ملاقات، ان سے بھی یہی ساری بات چیت ہوئی. نے کہا کہ آپ اپنی قیمتی چیزیں کہاں رکھتے ہیں؟ کہاں سیف میں. نہیں، آپ کے جو سونے کی بالیاں ہیں، سونے کا بریسلیٹ ہے، گولڈ کا، آپ کہاں رکھتے ہیں؟ کہاں وہ جو ایک خوبصورت سا پیٹی ہوتی ہیں، اس میں بھی باکس کے اندر کے باکس میں، مخمل کے اندر کی پڑیاں میں چین لگا کے، سیف کے اندر کی سیف میں ہم گھسا کے رکھتے ہیں. ہاں جی، اس کو بھی لاک، اندر بھی لاک، باہر بھی لاک، روم میں بھی لاک. کہاں؟ کہا ہمارے یہاں پر ہر بیٹی ہر ماہ میں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے ہم انہیں ڈھانک کے رکھتے ہیں کہ کسی کی بھی نظر اس قیمتی خزینے پہ نہ پڑے. ہاں تو پہلے ہم خود کنونس رہے تو ہم یہاں پہ جتنی بہنیں آئی ہوئی ہیں یقیناً یہ سب سمجھدار ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے. اب ہمیں اٹھنا ہے اور اوروں کو لانا ہے جو بھٹک رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں عقل مندی تلاش کر رہے ہیں. آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جو ہے، سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، کیا کیا دجالی فتنے نہیں ہے. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد کے پہاڑ پہ کھڑے اور کہاں دیکھ رہا ہوں میں، دیکھو وہ ویژن دیا ہمارے نبی، وہ دور آ رہا ہے جس میں بارش کے قطروں کی طرح فتنے برس رہے ہیں، اور میں دیکھ پا رہا ہوں کہ وہ فتنے بہت شدید ہیں. آج اس پرفتن دور میں ہم آ چکے ہیں جو سالوں ہزاروں سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خبر دی تھی، صدیوں پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خبر دی. آج چاروں طرف بھیڑیے ہیں، چاروں طرف شکاری ہیں، چاروں طرف. آپ دیکھیے کہ نارمل زندگی میں بھی، انسٹیٹیوشنز میں، کالجز میں شکاریے ہیں، اور شکار کون ہے؟ مسلم بچیاں. اور آج چاروں طرف آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں، انسٹاگرام پہ دیکھیں، اب ہماری خود کی بچیاں جب خود بات نہیں سمجھیں گی کہ مجھے نہیں کمپرومائز کرنا ہے، تب تک کہ کچھ نہیں ہونے والا. ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ چاروں طرف ہمیں ہماری عزتوں کو لوٹنے کے لیے بھیڑیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور ہم ان ساری چیزوں کے بیچ میں ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے، ہمیں کیسے نکلنا ہے، کیسے باہر ہمیں چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے، یہ ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو اب ہمیں کسی اور کے ایکسٹرنل فورسز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ہم خود سمجھدار ہیں. شیطان کسی بھی طور سے آپ کو میس اپ نہ کرے.
شیطان کسی بھی طور سے آپ کو گمراہ نہ کرے. آج جو جینڈر ایکویلٹی کے نام پر، سوشل انجسٹس کے نام پر جو ایک خوبصورت لبادہ اڑا کے عورتوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، فیمنزم کے نام پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، عورتوں تو بیچاری، مسلمان عورتیں دبی ہوئی ہیں، کچلی ہوئے ہیں، ہم اس کو پرزور اس کا رد کریں، ہم یہ بتائیں کہ ہم کیا ہیں. آج آزادی نسواں کے نام پر، فیمنزم کے نام پر یہ خوبصورت جانچیں بنا کے عورتوں کو بازار کی زینت بنایا جا رہا ہے، گھر سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فیشن کے نام پر، فیشن کے رنگ میں ڈبو کر خاموش سازشیں چل رہی ہیں، محبتوں کے جال بچھائے جا رہے ہیں. ہاں، اعلیٰ تعلیم کے نام پر کئی مرتبہ دفتروں کی زینت بنایا جا رہا ہے بچیوں کو، اور پھر ہماری آنکھوں سے ان کی کوششیں حیا چھین لی جائے، بچیوں کی غیرت چھین لی جائے، عزتیں چھین لی جائیں. ان لوگوں کی نظر ہمارے سینے میں جلنے والے اسلام کی شمع پر ہے. یہ نہیں چاہتے ہم دنیا میں بھی روشن مستقبل پائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. ہمارے سینوں میں جو اسلام اور ایمان کی دولتیں ہیں نا، یہ جو چراغ جل رہا ہے، ان کی نظر ہم پر ہے. ہاں، یہ جو سنتوں سے ہمیں کامیابی ملیں گی، یہ چاہتے ہیں یہ سنتیں چھین لی جائیں ان سے. حزیزات ملت، اب بہت ہو گیا، اب ہم جاگ جائیں، اب ہم خود سمجھ لیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. خیرت کا نام جنو، جنو کا نام خیرت، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے. آج جو ہمارے عقل مندی کے نام پہ بے وقوفیاں ہو رہی ہیں اور بے وقوفیوں کے نام پہ عقل مندی ہو رہی ہے، یہ ساری باتوں کو ہم کو سمجھنا ہوگا. گھر، ہمارا اپنا گھر، یہ وہ فیکٹری ہے جہاں قومیں ڈھلتی ہے. ہم میں سے ہر ایک قیمتی ہے، ہم میں سے ہر ایک ایک خاندان کا ذریعہ ہے، اور گھر کے ایک ایک ماں ایک ایک خاندان ہوتی ہے، اور وہ ایک ایک خاندان مل کر ہی تو معاشرہ بنتا ہے نا. تو قوم کی شروعات تو مجھ سے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. ہمارے گھر کی سلامتی ہی معاشرے کی سلامتی ہے. ہمارے مکان کی ہر ایک اینٹ کی بنیاد گھر کی خاتون سے ہے، گھریلو نظام سے ہے نا. تو پیاری بچیوں، ہم میں سے ہر بیٹی، انہوں نے بچیوں کو ٹارگٹ یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس ایک یونٹ کو ہم نے خراب کر دیا، مطلب مسلمان کا ایک خاندان خراب ہوا، ایک گھر خراب ہو گیا، اور ایک گھر خراب ہو گیا مطلب ایک معاشرہ خراب ہو گیا. ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر میں فاطمہ ہوں، اگر میں عائشہ ہوں، اگر میں مسکان ہوں، اگر میں اور کیا نام ہے ہمارے آج کل کے، اگر میں زویا ہوں، اگر میں شاہین ہوں، تو میں اکیلی نہیں ہوں. میں صرف شاہین نہیں ہوں، میں امت محمدیہ کی نسبت میرے اوپر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرے پیچھے جڑی ہوئی ہے، میرے والدین کی نسبت میرے پیچھے جڑی ہوئی ہے، ایک مسلمہ ہونے کی نسبت میرے پیچھے جڑی ہوئی ہے. جب مجھ سے کوئی غلط قدم اٹھا تو پورا کے پورا خاندان گمراہ ہو گیا. مجھ سے کوئی غلط قدم اٹھا تو شریعت بدنام ہو جائے گی. مجھ سے کوئی غلط قدم اٹھا، انگلیاں میرے نبی پہ اٹھ جائیں گی، انگلیاں میری محمدی ہونے کی پہچان پہ اٹھ جائیں گی. تو اس نسبت کا ہمیں خیال رکھنا ہے. میری بہنوں، ہم انہیں بتا دیں، یہ جو چند کوڑی کی خاطر ہمارا ایمان خریدنے آئے نا، آپ کو پتہ ہے الگ الگ ٹریپ بچھے ہوئے ہیں. اب اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہ جانے کا وقت ہے نہ کرینہ ہے، لیکن ایک ہلکی سی آپ کو، یہ بار بار باتیں ہوتی ہے، اور یہ باتیں جب بار بار ہوں گی تبھی ایک ریفریشمنٹ آئے گا اور کچھ حوصلہ آئے گا. مقصد ڈرانا نہیں ہے، مقصد اویئرنیس ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے، پتا ہے آپ کو کہ ہر کچھ قدم پہ جال بچھا ہوا ہے نا، جو ٹریپ کہا جاتا ہے ہر کچھ قدم پر. ہم گھر کے باہر نکلے، گھر کے اندروں کے اندر بھی ٹریپس ہیں. گھر کے باہر نکلے آپ، جس طرح جیسے ہی آپ گھر کے باہر نکلے، آٹو والوں سے لے کر ریڈی والے، گاڑی والے، وہاں سے لے کر آپ کے اسکول کالج جانے تک، وہاں کے سلیبس، سٹاف، ہر جگہ ایسی ڈیزائننگ آپ کو ملیں گی جہاں سے ہمیں یہ ان کی کوشش ہے کہ ہمارا ایمان اچک لیا جائے.
باقاعدہ نوجوان لڑکوں کو غیر قوم کے ٹرین کیا جا رہا ہے اور اس بات کی طرف لایا جا رہا ہے کہ مسلم بچیوں کو کیسے اچکنا ہے. مسلم بچیاں بھی الگ الگ طریقے کی، وہ جو تھوڑی لبرل، سو کال لبرلزم ان کے اندر ہے، جو تھوڑی آزاد خیال ہے، ان کو اچکنا سب سے زیادہ آسان. جو تھوڑی باحیا بچیاں ہیں ان کا بھی پیچھا نہیں چھوڑتے، ان کی حیا کی تعریفیں کر کے اچکتے ہیں. ابھی آپ کا نظر جھکانا مجھے پسند ہے، آپ یہ جو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتی نا، یہ مجھے پسند ہے. نام پوچھیں گے، نام ٹیکسٹ کریں گے، الرحمن والحفیظ، ایسا ایسے جہاں سے ہیں کہ بس اللہ ہی حفاظت فرمائے. تو یہ اس طریقے کے ٹریپ. پھر جو بچیوں کی شادیوں میں دیر ہو رہی ہے، اچھے پڑھے لکھے لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے کہ اچھا یہاں پہ تو یہ آپشن ہے غیر مسلموں کی قوم میں، اچھا اس طرح کے آپشنس ہیں کہ یہ لوگ ہم کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، اور یہاں پر تو رشتے ہی نہیں ہیں. ہاں، تو اس طرح وہ بچیاں ادھر پھنس رہی ہیں. ایک وہ لیول کی بچیاں جو جن کے پاس اکنامکلی جو ساؤنڈ نہیں ہے، فائنینشیل کرائسس ہے، وہ بچیوں کو کس طرح اٹھایا جا رہا ہے، ان بچیوں کو اس طرح اٹھایا جا رہا ہے، ان کو گفٹ دیے جائیں گے مہنگے مہنگے، ان کے گھر کے خرچ اٹھائے جائیں گے اس لڑکے کے ذریعے سے جو محبت کی جال میں پھنسا رہا ہے. اس کو گفٹس دیے جائیں گے، لیپ ٹاپ فون دے دیے جائیں گے. وہ سوچیں گے، ماں باپ تک سوچتے ہیں. ہاں، ہم نے کیسا کیس بھی ڈیل کیا ہے، اس میں یہاں تک بات آئی کہ بچی کے ساتھ ماں باپ بھی ملے ہوئے. لڑکی شادی ہو کے چلی گئی غیر مسلم کے ساتھ، تو ماں باپ سے جب کہا گیا کہ آپ کو نہیں پتا، ہم کو سب پتا ہے. ہاں، کہاں کیسے پھر آپ اسے چھوڑ. تو بھائی اب اس کو اس کی اچھی خوشحال زندگی اس کو وہاں پر مل رہی ہے، تو بھائی ہم کیا کہیں، ہمارے پاس ہم بٹھا کے بھی کیا اس کا خرچہ تھوڑی نہ اٹھا سکیں گے. وہ تو بڑے نازک اٹھا رہے ہیں، ظاہر میں دکھانے کے لیے کچھ سال ناز اٹھاتے ہیں اور پھر کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. آپ دیکھیں نا کہ یعنی کن کن چھوٹی چھوٹی کوڑیوں کی خاطر اپنے اسلام سے کمپرومائز کر دی جا رہی ہے. محبت کی خاطر، مال کی خاطر، رشتوں کی خاطر، گھر کا خرچہ چلانے کی خاطر اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھ رہی ہے. وجہ ہے روحانی کمزوری، اسپریچول ویکنس. ہماری سول، ہماری روحیں کمزور ہو چکی ہیں. گھر میں مضبوط دینی تعلیمات کی ضرورت ہے. بچیوں کو اپنے طور سے باشعور بنانے کی ضرورت ہے کہ ان کو اپنا اچھا برا سمجھے، کہ اگر میں اس راستے پہ چلی تو مصیبت میرے لیے ہے، میری آخرت تباہ ہوں گی. یہ خود سے ان کو سمجھنا چاہیے، یہ اویئرنیس ان کے دل میں بٹھانا یہ ماں باپ کا کام ہے بچپن سے. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تیری خودی میں مطلب اپنے اندر اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. بچیاں اپنے آپ کو اندر سے سمجھے، پہچانے کہ ہم کون ہیں. بھائی ہم فاطمہ کی بیٹیاں، عائشہ کی بیٹیاں. اچھا کہیں پہ کیسے جال بچھائے پتہ ہے؟ جو لڑکیاں ابھی کنواری ہیں ان کے لیے تو اس طریقے کے، کہیں پر اس طرح کے بھی جال بچھائے ہوئے ہیں کہ جو بچی، جو خواتین ہیں میرڈ، ان کے لیے کیا ہے کہ گھر چلانے کے لیے آپ کو واشنگ مشین کی ضرورت ہے، ہم ادھار دیتے ہیں. بچت گٹ، اور حرام پیسہ، انٹرسٹ کا پیسہ، سود کا پیسہ، حلال حرام کی تمیز بچی نہیں ہے. کیوں پتہ ہے آپ لوگوں کو کیوں نہیں معلوم کہ یہ کیا ہوگا، میں کس ہلاکت کی طرف جا رہی ہوں. مدارس سے کٹ گئے ہیں، علماء کرام سے کٹ گئے ہیں، پوچھنا ہی نہیں ہے. کہیں پہ کچھ غلط قدم اٹھا رہے، بھئی آپ پہلے پوچھ تو لے یہ ٹھیک ہے یا نہیں. آپ کو پتا ہے وہ حرام مال کے جو ڈبے بنا بنا کے یہ لوگ بچت گٹ کے لے کر آتے ہیں بستیوں میں، یہاں سے ہماری بچیاں نہیں، خواتین بڑی عمر کی وہ لے کر آ رہی ہیں، بھئی مجھے واشنگ مشین لینا ہے، میرے پاس پیسے نہیں، یہاں سے بچت ڈبل کا پیسہ خرچہ کر رہی ہے ہر ہفتہ، ہر مہینہ. لیکن اس کو چاہیے ابھی وقت کی ضرورت پوری ہو رہی ہے نا، میری بچی کا جہیز جمع کرنا ہے، انہوں نے دے دیا ہے مجھے. یہ لوگ کچھ زیادہ دیکھتے نہیں، پیپرز پہ سائن کرواتے ہیں، کچھ کہلواتے ہیں، ہم کر لیتے ہیں. پیپرز پہ جو سائن کروا رہے ہیں کفرانہ مشرکانہ جملے اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مہاراشٹر میں یہ بھی ہوا ہے. اور چند کوڑی کی خاطر اپنا ایمان کا سودا کر کے آگے، اللہ کی پناہ، چند کوڑیوں کی خاطر اپنی قیمتی دولت. ہم یہ اعلان کر دے کہ ہم سینوں میں ہمارے اسلام ہے نا، ہم سب سے زیادہ امیر ہے. ارے مومنو تم کہاں سو رہے ہو؟
خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے. آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو کہ کدھر در پہ تم ٹھوکریں کھا رہے ہو. میری بہنوں، اللہ کی قسم جو آج ہمارے سینے میں جلنے والی توحید کی شمع ہے، یہی ہمیں جنت لے جائے گی. یہی ہماری دنیا بھی روشن کریں گی، آخرت بھی روشن کریں گی، یہی ہماری قبر بھی روشن کریں گے. اس کو ہمیں بجھنے نہیں دینا ہے. چاروں طرف سے زور لگایا جا رہا ہے ہاں کہ ہم کسی بھی زندگی کی سٹیج پر ہم اپنے اسلام سے سودا کر لیں، سمجھوتا کر لیں. آپ کو پتہ ہے وہ ڈبوں میں جو ادھار کے پیسے لا کے، یہ مندروں میں چڑھنے والی دان دکشنا کے پیسے ہیں. ہاں، اس سے ہمارے ایمان خریدے جا رہے ہیں. انٹرسٹ کے پیسے، سودی پہ رقمیں. فرمایا سودی رقم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان جنگ کیا ہے. سود کھانے والا ایسا ہے جیسے اپنی ماں کا زانی ہے. اتنا خطرناک کام ہے، زبان کاپتی ہے بولنے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے خلاف جو سود کی رقم لیتے ہیں. سود، انٹرسٹ، اس کو کیا کہتے ہیں، بیاج. دینا حرام، لینا حرام، اس کی لکھا پڑھی حرام، اس میں گواہ بننا حرام، یہ سب حرام ہے. اللہ، ہم کو اس بات کا اویئرنیس ہونا چاہیے کہ حرام کا ایک ذرہ میرے پیٹ میں جائے گا، 40 دن تک کی میری عبادتیں، میرے سر کے اوپر میری عبادتیں نہیں جائیں گی. میری دعائیں لاکھ میں اللہ اللہ کروں، رو چلاؤ، میرے سر کے اوپر میری دعائیں نہیں جائیں گی. تو آج ہم ارادے کر لیں انشاءاللہ کہ حرام کے ہر لقمے سے ہم بچیں گے. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ ایمان کی روشن شمع جو ہمارے دل میں ہے، یہ انشاءاللہ ہمیں یہاں بھی کامیابی دیں گی. توحید کے ساتھ ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہمیں سمجھوتا نہیں کرنا ہے. ہم اپنے اسلاف کو یاد کریں. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیا کہا جا رہا تھا ان سے. اگر وہ بھی کمپرومائز کر لیتی، آج وہ شاید آخر عمر تک زندہ ہوتی. ان کو شاید سونے میں لاد دیا جاتا، ان کے اوپر دنیا فراخ کر دی جاتی. لیکن انہوں نے کہا جان قربان کر دوں گی، میرے جیسی ہزاروں سمیہ قربان، لیکن میں دین کے ساتھ سمجھوتا نہیں کروں گی، اسلام کے ساتھ سمجھوتا نہیں کروں گی. شہید کیا گیا، پہلی شہید اللہ کی راہ میں. ہم انہی کی بیٹیاں ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھرانہ یاد کرو. آج چند کوڑی کی فیشن کے لیے، چند گھر کے زیب و زینت کے لیے، سامان کے لیے، نوکر چاکر کے لیے ہم اتنا بڑا سودا. نہیں 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 نہیں. فرمایا ہمارے نبی کی زندگی، ہمارے نبی کے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، جگر کا ٹکڑا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر گئے، حضرت عمران ابن حسین ساتھ میں تھے. آواز دی باہر سے کہ بیٹا اندر آ سکتا ہوں، تم آئی تھی گھر پہ، مجھے پتہ چلا. تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کپڑا نہیں ہے کہ اپنا بدن، اتنا کپڑا نہیں مکمل پردہ کر سکوں، آپ آ جائیے. صحابی نے تو آپ، ہمارے نبی نے اپنی چادر دی. آج ہمارے وارڈروب بھرے ہوئے ہیں کپڑوں سے، آج ہمارے الماریاں بھری پڑی ہیں، اور ہم پھر بھی ناشکری کے رونے رو رہے ہیں. ہمارے نبی کا گھرانہ دیکھیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے، کہا کیا حال ہے بیٹا. کہا کہ اللہ کے نبی، اے میرے ابو، بھوک تو تھی، اب بیماریاں بھی پریشان کر رہی ہیں. بھوک تو تھی، پیاس تو تھی. تو کہاں بیٹی صبر کر، ہاذہ صبح رابیہ ما ذقت شیئا، یہ چوتھے دن کی صبح ہے، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا. ہمارے نبی قسم پرسی کی زندگی نہیں گزار رہے تھے. ایسی زندگی نہیں تھی کہ ہمارے نبی پر ترس کھایا لیاذ باللہ. یہ ہمارے نبی نے بائی چوائس لیا ہوا تھا، ہم کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیاوی زندگی وقتی ہے. فرمایا بیٹی صبر کرو، اس کا بدلہ آپ کو جنت میں ملے گا. لیکن ہمیں حرام، یہ میں اب کہہ رہی ہوں کہ ہمیں حرام کی طرف نہیں جانا. آج آپ دیکھو ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے، پھر بھی ہم مزید کی خواہش مند ہے. تو چاہے ہم اسکول میں ہوں، کالجز میں ہوں، چاہے ہم یونیورسٹیز میں ہوں، شیطان ہمارے ساتھ کھلواڑ نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، پیاری بچیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں. اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. اگر ایک ماں ہے تو ہمارے قدموں میں جنت لا کے رکھ دی گئی. اگر ہم ایک بیٹی ہیں تو ہماری پرورش، ہماری بچیوں کی تو بڑے ناز اٹھائے گئے ہیں اسلام میں. جو بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی، ان بیٹیوں کو بچانے کے لیے اللہ نے قرآن میں آواز لگائی. کہا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ.
کہ ان بیٹیوں سے پوچھا جائے گا کس جرم میں ان کو سزا ملی، ان کو اللہ اٹھائیں گے. تو یاد رکھو یہ جرم، یہ جو آج دیکھو فیمیل فیٹیسائڈ جو ہوتا ہے، استری برون ہتیا، آج لوگ اس کو روکنے کے لیے، یہ تو ہمارے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کا قتل اس کے لیے مت کرو کہ تم اس کو، کون، نحن نرزقکم وایاہم، ان کو اور تم کو اللہ روزی دیں گے. تو ایک ماں کے قدموں تلے جنت کہا کہہ دیا، ماں کو پیار سے دیکھنا، ماں، یہ آپ کو دیکھو نیکیوں کا کتنے ہزاروں سینکڑوں نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے، حج کا ثواب مل رہا ہے 3 گنا زیادہ ایک باپ کے حق سے ماں کا حق کہاں اف بھی نہیں کہنا ہے. ایک بیٹی ہے تو اس کی پرورش ماں باپ کے لیے جنت کے داخلے کا سبب ہے. کہا میں اور بیٹیوں کا باپ 2 انگلیاں ملا کے، ہمارے نبی نے کہی جنت میں ایسے ہو گئے، ایسے بیٹھے جنت میں اتنے قریب ہوں گے. اور کہاں کہ جو بیٹیوں کی، جن کی بچیاں ہیں اور بہترین پرورش کرے اور اچھی جگہ اس کا رشتہ کر دے، یہ بچیاں ان کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی. جو بچیوں کی طرف سے آزمایا جا رہا ہے وہ بچیاں والدین کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی. اتنا اونچا مقام دے دیا آپ کو. پیاری بچیوں، آپ اپنے والدین کے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اگر ہم بیوی ہیں تو وی آر ہاف آف اور اسپاؤس دین. کہا کہ آپ بیٹر ہاف کس کو کہتے ہیں، مطلب آپ کے دین، اپنے شوہر کے دین کی تکمیل بیوی سے ہو رہے ہیں. کہا کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ سب سے بہتر ہے. یہاں تک کہہ دیا، آپ کو پتا ہے بیویوں کو، نیک بیویوں کو ہمارے نبی نے کیا مقام دے دیا. کہا خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ. کہاں کہ جو تمہارے مال ہے، جائیداد ہے، جتنے تمہارے ایسٹس ہیں، تمہارا گولڈ ہے، ڈائمنڈ ہے، جو کچھ تمہاری پراپرٹیز ہے، جتنا کچھ مال تمہارے پاس ہے، یہ سب بے قیمت ہے. اور سب سے قیمتی چیز اگر کسی مرد کو اس دنیا میں ملی ہے تو وہ ہے نیک صالح اولاد، نیک صالح بیوی. اللہ نے کھانے کمانے کا بار ہم پر نہیں ڈالا. بیٹیوں کو اتنا پراؤڈ اور اتنا مطلب پرائڈ کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے کہا، اتنے فخر کے ساتھ، کہ جب ہم بچی دے رہے ہیں نا اپنی، تو بچیوں کے لیے آپ مہر لیجئے. جہیز وہیز اسلام میں نہیں ہے، یہ ہماری رسومات ہیں. اگر آپ بیٹیوں کو ودا کر رہے ہیں، بچیوں کی ویلیو کے حساب سے آپ ان سے مہر لیجئے. الٹا ان کو، مرد کو مہر دینا پڑے گا کہ ہم نے اپنی بچی رخصت کی، ہماری بچی کو آپ تحفہ دیجئے. اور لڑکی کے گھر والوں پر یہ بار نہیں ڈالا گیا تھا کہ آپ ایون رخصتی کی، یہ نکاح کے اندر سبحان اللہ جو سنتیں ہیں، اتقوا اللہ اتقوا اللہ، ہر جگہ کیوں کہا جا رہا؟ کہاں سے شروعات ہے تقوی کی؟ آپ دیکھو کہ نکاح کے خطبے میں تقوی کا حکم ہے. شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ شروعات ہو رہی ہے رشتہ دیکھنے سے، کہ اپنی بچیوں کے لیے بہترین رشتے تلاش کرے، اچھے رشتے دیکھیں. تو یہ رشتے تلاش، آج کل لڑکیاں خود رشتے تلاش کر رہی ہیں. بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کو ضرورت نہیں ہے رشتے تلاش کرنے کی. آپ کو یہ شیطان بہکاتا ہے، ٹھیک ہے، شیطان ڈالتا ہے دل میں کہ بھائی پتہ نہیں آپ کو رشتہ ملتا نہیں ملتا. آگے کس نے دیکھا، آج لڑکے پڑھ نہیں رہے ہیں، میڈیکل کالج میں لڑکیاں سوچتی ہیں کہ یہ ہمارے سامنے کا دیکھا والا لڑکا ہے تو کیوں نہ اسی سے بات بنا لی جائے اور شادی ہوتی رہیں گی آگے. تو اپنی عزت کے ساتھ سمجھوتا کر بیٹھتی ہے سوچ کے کہ اسی سے شادی ہو. اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، اللہ اکبر، کم از کم 2 سے 3 کیسز میں نے خود 2 گھنٹے بچیاں فون پہ روئی، اچھی خاصی ہائیلی کوالیفائڈ. کیا مسئلہ کیا تھا؟ پہلے کہا گیا کہ باجی وہ تو شادی کرنا چاہتا ہے مجھ سے. میں نے کہا نہیں، جب تک کہ فیملی کے ذریعے سے انگیج میں، اس کے کہنے پہ نہیں ہم بات سنبھال سکتے ہیں. آپ اپنی طرف سے قدم نہ بڑھائے. نہیں سنا، قدم بڑھاتے گئے یہاں تک کہ کیا ہو گیا کہ پھر وہ لڑکا جب پاس آؤٹ ہوئی بچی، وہ بھی پاس آؤٹ ہوا، اس نے کہہ دیا کہ میرے گھر والے نہیں بول رہے ہیں. اب یہ جو لیو ان ریلیشن شپ میں تھی، الفاظ استعمال کرنے کو ڈر لگ رہا ہے. ہاں، ایسی کئی بچیاں، ایک نہیں. تو خدا را اپنے ہاتھ سے اپنے پیروں پہ کلاڑیاں نہ مارے.
والدین جو رشتے پکے کرتے ہیں وہ براڈر ایسپیکٹ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ ویژن ہوتا ہے ان کا. ہم ابھی بھی دنیا میں ہم نے قدم رکھا ہے، ہاں ابھی بھی نہیں قدم رکھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھو ایک ٹینیج کی جو عمر ہوتی ہے، سائنٹیفک فیکٹ ہے یہ، ہمارا جو ایمیکڈولا ہے نا، جو آنکھیں کا جو فرنٹل ریجن ہے، ڈیسیزن میکنگ پاور، جو فرنٹل پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے نا وہ فلی ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، ڈیسیزن میکنگ ابھی نہیں. وہ پیرنٹس جو ہے نا بگر ایسپیکٹ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو ہمیں وی شوڈ بی ویری کیئرفل اباؤٹ واٹ وی آر سلیکٹنگ، ہم کدھر قدم اٹھا رہے ہیں. ہاں کئی زاویے ہوتے چیزوں کو دیکھنے کے، اور یہاں پہ صرف ایک زاویے پہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ بھائی وہ تو محبت کرتا ہے. ایک سمپل سی چیز بتا رہی ہوں، آخر میں اب آگے ہم اپنی بات کیا، لڑکیوں پیاری بچیوں، ایک سمپل سی چیز بتا رہی ہوں. اگر محبت، جہاں حقیقی محبت کیا ہے پتہ ہے آپ کو، کہ جس سے آپ کو محبت ہے نا اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا ہے، یہ حقیقی محبت ہوتی ہے. کسی قسم کا ڈیمیج نہیں پہنچنا چاہیے، ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے. آج آپ دیکھو کہ بالی ووڈ کی محبتوں کے الیاذ باللہ کیا کیا ہو رہا ہے نا، مطلب وہ محبتوں کا رنگ بالی ووڈ نے آج کل جو پرسپیکٹیو محبت کا رکھا ہوا ہے وہ یہ کہ لڑکا لڑکی آپس میں محبت کرتے ہیں، باقی سارا زمانہ دشمن. یہ ایک نیریٹو سیٹ کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر کہ بچیاں، لڑکے لڑکیاں خود جن کا ابھی دماغ پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہے، بچیاں ان کو لگتا ہے میچور ہے، لیکن سٹل ابھی آپ نے دنیا دیکھنا باقی ہے. یہ جو ہے صرف ایک اٹریکشن ہے، وقتی انفیچویشن ہے. بینگ اے ڈاکٹر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہے، یہ ایڈرینالن رش ہوتا ہے. یہ ایک ہارمون ہوتا ہے جو ایک ینگ ایج میں ایک دم سے پک پر ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مطلب پھر اس کو تتلیاں اڑتی دکھتی ہیں، اس کو لگتا ہے پھول کھل رہے ہیں، ہاں سب میری محبت کے گیت گا رہے ہیں، اور میں ہیروئن اور وہ ہیرو، اور پوری دنیا ہمارا مخالف ہوا ہے. ہاں آج کل آج ابھی سے نہیں آ رہی ہے فلمیں جو آ رہی ہیں عجیب عجیب، یہ ابھی کی نہیں ہے، یہ سالوں سے چلا آ رہا ہے. ہمارے زمانے میں بڑی فلمیں تھی، گانے اس طرح سے سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ نریٹیوز اس طرح سے سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ بچے بچیاں پوری طریقے سے ایک الوسٹریٹو دنیا میں چلی جاتی ہے، مطلب ایک ہیلوسینیشن، وہ سمجھتے ہیں یہی اصل ہے اور باقی سب غلط. تو ہمیں بہت ریئلسٹک رہنے کی ضرورت ہے. اتنے بیوقوف نہ بنے، ہم اتنے بیوقوف نہ بنے. اگر سچی محبت ہے تو ہر طرح کے ڈیمیج سے ہم محفوظ رہیں گے. وہ سامنے والا نہ، اگر آپ کو حقیقی محبت ہے تو وہ نہ فزیکل ڈیمیج پہنچائے گا، نہ مینٹل ڈیمیج پہنچائے گا، نہ کریئر برباد ہونے دے گا، نہ ایجوکیشنل ڈیمیج پہنچائے گا. حقیقی محبت یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ اپنی پڑھائی کریں، اگر واقعی کسی کو کسی کوئی بات پسند آ رہی، کوئی رشتہ پسند آ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ سیدھا آپ کے پیرنٹس کے پاس پہنچے گا، وہاں سے کوشش پرپوزل لے جائے گا، بات سمجھ میں آئی تو پکی ہوگی، نہیں تو چھوڑیں گا. یہ کیا ہے اپنی طرف سے سب کچھ کر لینا اور پھر اسی کی وجہ سے اپنا سب کچھ برباد کر بیٹھنا. ہم نے دیکھا ہے کہ اچھی اچھی نیٹ کریک کرنے والی بچیاں، ٹیلنٹڈ بچیاں، اور سبحان اللہ فرسٹ ایئر میں بھی کافی سنسیئر، لیکن پھر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر میں جاتے جاتے ماحول کی زد میں آ گئی، کوئی ایسا شہزادہ مل گیا جس کو وہ شہزادہ سمجھی تھی، وہ کہنے والا کہتا تھا کہ میں تیرے لیے آسمان سے تارے توڑ لاؤں، وہ تارا جو ہے نا وہ تیرے لیے توڑ لاؤں گا. اور شادی ہوئی سب کی مرضی کے خلاف جا کے تو پتا چلا کہ بازو کی دکان سے انڈا بھی لا کے نہیں دے رہے. پڑوس سے ایک بازو کے شاپ سے ایک کچھ چیز بھی خرید کے نہیں لا کے دے رہے، ستارے اور آگے کی دور کی. پھر جب خون کے آنسو روتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ، اور ایسی سینکڑوں کہانیاں ہیں. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ ہم بنے، ہمارے لیے پاکیزہ شوہر لا کے دینا، تحت الثری میں بھی اللہ لا کے دیں گے انشاءاللہ. اللہ یہ کہ اللہ آزمائے نا، ہم عافیت کے ساتھ اللہ برابر پہنچاتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. سورۃ النور اٹھائیں، علمی حلقوں سے جڑے. ہمارے آن لائن BMC کے پلیٹ فارم سے بھی کئی الحمدللہ ماشاء اللہ سے پروگرامز چلتے ہیں.
آج ہمارا سیٹرڈے کو درس بخاری شریف ہوتا ہے روزانہ دوپہر میں، آتھینٹک ساری احادیث ہم پڑھتے ہیں، کتاب الادب شروع ہونے جا رہا ہے، قرآن کی کلاسز ہوتی ہے مارننگ میں، اور تو آپ جڑیں گے، آئیں گے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ. آپ کے آرگنائزر سے نمبرز لیجئے، ایڈ ہو جائیے گروپس میں. الحمدللہ سیو ڈاٹر کیمپین ہم چلا رہے ہیں، یہی اویئرنیس کریٹ کرنے کی. بچیاں الحمدللہ اپنے آپ میں سمجھدار ہوتی ہیں، بس اتنا ہے کہ ان کو سمجھانا پڑے گا نا. ان کی آنکھیں کھلنے کی وہ ماں باپ کا نہیں سنتی، ادروائز لیتے ہیں، پھر ہم جیسے لوگ ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، ہے نا. تو انشاءاللہ ہم کسی مینٹور کے جو ہے سپرویژن میں آ جائے کہ دیکھیے باجی ایسا ایسا ہے، یہ لڑکا ہے فلانا اس طرح ہے، یہ کیا یہ ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے آپ کو کہ آپ اگر یہ لڑکا آپ کو گلاب دے رہا ہے تب آپ مینٹلی بھی اس کی طرف آپ کا دماغ ہو گیا. ہو سکتا ہے، ہو نہیں سکتا. میکسیمم لڑکے جو ہے نا لو محبت کے جو ٹریپ بچھے ہوتے ہیں ان کو چاہیے ہوتا ہے آپ کا جسم ٹو بی ویری کلیئر اینڈ ٹو بی ویری آنےسٹ. ایک سائنٹیفک اصول ہے کہ مین جو ہوتے ہیں، مرد جو ہوتے ہیں، دے یوز لو ٹو گیٹ سیکس اینڈ ویمن یوز سیکس ٹو گیٹ لو. سوری ٹو سے. اب جو سمجھدار ہے وہ سمجھ لے گا. وہ محبتوں کے جال بچھا بچھا کے ان کو شہوت، یہ لسٹ ہے، بس لسٹ، شہوت، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. وہ آپ کا کریئر بھی برباد ہو رہا ہوگا، آپ پوری طرح سے ڈیمیج ہو جائیں گے، آپ کا فیوچر ڈیمیج ہو سکتا ہے، آپ کی عزتوں پہ آنچ آئیں گی. سمپل یہ ہے کہ واقعی وہ انٹرسٹڈ ہے، وہ سمپل جا کے گھر والوں سے بات کرے. بات بنی تو ٹھیک، نہیں اب گھر والوں کو سمجھا. جنہوں نے پیٹ میں رکھا 9 مہینے ان سے بدگمان ہوئے ہیں. ماں سے بڑھ کے آپ کا اچھا کون چاہیں گی؟ ابو سے بڑھ کے آپ کا بہتر کون چاہیں گے؟ وہ باپ جو بیٹی کے لیے اپنا دل تشتری میں نکال کے رکھنے کو تیار ہے. پیاری بچیوں، آج آپ کی نگاہیں نیچی رہے گی تو آپ کے والدین کا سر فخر سے اونچا رہے گا، اور آج آپ نے نگاہیں اٹھا لی تو آپ کے والدین کی نگاہیں جھکیں گی. نہ صرف والدین کی، ہمارے نبی کو تکلیف ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں نہ ملیں، اور دنیا کی بھی نہ ہو سکے اور آخرت کی بھی تباہی اور بربادی. تو خدا را ان چیزوں سے ہم باز آ جائے. اللہ نہ کرے کچھ ایسی باتیں ہوئی بھی ہوں گی. سورہ یوسف کی ہمارے سیشن سے حضرت مریم علیہ السلام کیا تھی، سبحان اللہ، ان کے کیا کیریکٹر تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کیا تھے، ان کا کیا کیریکٹر تھا. حضرت مریم علیہ السلام سب سے زیادہ ان کی جو ہائی لائٹڈ کوالٹی اللہ نے بیان کی وہ ہے ان کی پاک دامنی. غیر محرم سے اپنے آپ کو ان کا بچا لینا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ اتنا پسند تھا کہ چھوٹی سی عمر میں وہ اللہ کی ولیہ بن گئی تھی، صدیقہ بن گئی تھی. آسمانوں سے ان کے لیے اللہ پھل اتارتے تھے، اللہ اتنی پیار کرتے تھے ان سے. تو اپنا محبتوں کا تعلق اس پیاری سی عمر میں اللہ سے جوڑ لیجئے. اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک کریں. اس مرحلے سے اگر ہم عافیت سے گزر گئے الحمدللہ، اب اگر ہم ایک بیوی ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم ایک اچھی بہترین بیوی بنیں. ایسی بیوی جو اپنا بھی خیال کرتی ہے، گھر والوں کا بھی خیال رکھتی ہے نا. ٹائم مینجمنٹ کو سیکھیں. ہم سیکھیں کہ ریلیشن شپ مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے، کس طرح گھر کو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہنیں پریشان ہو جاتی ہیں. کیونکہ ان کو پورا اسلام نہیں پتا ہے نا. ذرا ذرا سے چیزوں میں کہ بھائی میری ساس تو یہ کر رہی ہے، حالانکہ سمپل سولوشن ہوتا ہے، بہت زیادہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. تو سب سے اچھا ہے کہ آپ کسی کی سپرویژن میں آ جائیں، کسی کے مینٹور کو اپنا تسلیم کر لے، کسی کے آپ رابطے میں آئیں جو آپ کو بے راہ روی سے بچائیں. انتظام خانہ آپ کو سکھائیں، کچھ مسئلے آ رہے ہیں تو آپ کو گائیڈ کر سکیں. تو آپ انشاءاللہ ہم سے جڑ جائیے. نیند کا نظم ہے، سلیپ مینجمنٹ، آپ کی سلیپ ٹھیک نہیں، اس لیے سارا دن چڑچڑ کر رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے. تو پھر اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا. ہمارا مارننگ روٹین بہت مضبوط رہنا چاہیے. صبح کا جو ہمارا مارننگ روٹین ہے، جلدی اٹھنا اور صبح صبح روحانی غذا لینا، چاہے بچیاں ہوں اسکول کالج گئیں، چاہے ہم گھر کی خواتین ہوں. فجر سے لے کے رات تک کا جو ٹائم ہوتا ہے، خاص طور پہ تہجد کا، 2 رکعت تہجد کی دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. 2 رکعت تہجد کی ہمارا سارے کام بنا دیں گی. اس کے بعد آپ تڑپ کے اللہ سے مانگیے، دیکھیں نا اللہ کیسے آپ کے ہاتھ خالی جانے دیں گے. نمازوں کا اہتمام، حلال حرام کی تمیز انشاءاللہ ٹھان لیجئے. سب سے اچھا ہے علماء کرام سے جڑ جائیں. کچھ ایشوز آ رہے ہیں، پوچھ لیجئے، سمپل ہے، سوال کر لیجئے، جا کے پوچھ لیجئے.
گھر کے اندر کا ایک اصول سمپل سا آپ کو دیتی ہوں. اگر ہمارا شوہر ہے، ہم شادی ہو چکی ہے، اگر ہماری شادی نہیں ہوئی، والدین کی رضا ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ ہے. اور اگر ہماری شادی ہو چکی ہے تو ہمارے شوہر کی رضا ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ ہے. ہمارے شوہر کی رضا، ہمارے ان لاز کا خیال رکھنا، یہ ہمارے لیے جنت کمانے کا ذریعہ ہے نا. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ شوہر کے لیے ابھی بھی اس کی ماں کی رضا جنت کا ٹکٹ ہے. یقیناً بیویوں کے حقوق بھی وہ سمجھے گا، سیکھے گا، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی ترجیح اس کی ماں ہے. جو سمجھدار گھر کی بیٹی بیوی یہ بات سمجھ گئی کہ شوہر کے لیے سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے، اس کے ابو کا ہے، یہ جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے گھر کے. کہ ہر چیز میں مجھے دیکھو، بس مجھے دیکھو، ہے نا. جو عورت یہ چاہتی کہ وہ خود بھی جنت میں جائے، وہ اپنے شوہر کا خیال رکھے، شوہر کے گھر کا خیال رکھے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے نا. ہاں واقعی کوئی ظلم کی بات ہے، کچھ ہے، بڑوں کے سامنے بات رکھیں کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں. ہم ہر چیز کا سولوشن ہے نا. خواہ چیزوں میں نہ الجھے. کوئی بات میں بحث ہو رہی ہے، ٹیک اے پاز، خاموش ہو جائیے اللہ کے لیے. جو اللہ کے لیے حق پہ ہونے کے بعد جھگڑا چھوڑ دیتا ہے نا، محسن بنیے. محسن، محسن کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی خاطر اپنی زندگی کو ایسے گزارتا ہے کہ بس اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی خاطر ہم چیزوں کو معاف کر دیں، مسکرا کے بات ختم ہو جاتی ہے. غصے پہ کنٹرول کیجئے. نہیں ہے تو اس کو سیکھیں گے ہم، انشاءاللہ سمجھیں گے، سیکھیں گے، اس کو مینج کرنا سیکھیں گے. اینگر مینجمنٹ، سلیپ مینجمنٹ، ریلیشن شپ مینجمنٹ، یہ ساری چیز اسلام نے دی ہے. صحابہ کرام کو غصے پہ کنٹرول سکھایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑا غصہ کرنے والا کوئی نہیں تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر، اس کو تو عمر، یا عمر خاموش ہو جاؤ، عمر رک جاؤ ذرا، صبر عمر. ہمارے نبی نے معاف کرنا سکھایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ غصہ کر رہی، یہودی جان بوجھ کے ہمارے نبی کو کہہ رہے ہیں السلام آپ پہ لعنت ہو ہلاکت ہو. تو حضرت عائشہ، تجھ پہ لعنت، تجھ پہ ہلاکت. یا عائشہ ارفقی، عائشہ عائشہ عائش، عائش پیار سے عائش کہتے تھے ہمارے. نرمی سے بات کرو. نرمی پہ اللہ وہ دے دیتے ہیں جو سختی پہ نہیں دیتے ہیں. تو اخلاقی قدر و زندگی خوبصورت ہوتی ہے، زندگی جنت بن جاتی ہے. تو ڈیل دا سچویشن وتھ یعنی وائزلی، اور تھوڑا سا محبتیں لٹانے سے معاملہ کبھی کبھی حل ہو جاتا ہے. ہاں، اپنے ہسبینڈ کے بیسٹ فرینڈ بن کے رہے ہم. وہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو وہ ہم ایسے مورل سپورٹ ہوں کہ وہ ہمیں کہے بغیر نہ رکے. وہ جب تک ہمارے پاس دل ہلکا نہ کرے ان کو مزہ نہ آئے. اس طرح مثالی بیوی، اچھی بیوی بنے ہم، بہترین مثالی بیوی، مثالی بیٹی بننے کی کوشش کرے. جب تک ہماری شادیاں نہیں ہوئی، ہمارے والدین کی رضا، ان کے لیے ریسپیکٹ، ان کی فرما برداری، یہی حقیقی کامیابی ہے. اور اسی میں مزہ ہے. حرام راستے پہ جانے سے بظاہر وقتی طور پر مزہ مل سکتا ہے، لیکن حقیقت میں بہت بڑی تباہیاں ہم اپنی طرف بلا رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب یہ نشستیں ہوئی، یہ پروگرامز ہوئے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس میں جڑے. نہ صرف جڑے، میں تو سمجھتی ہوں یہاں جتنی بہنیں آئی ہیں نا، یہ سب اپنے آپ میں ایک روشن چراغ ہے. اور یہ ساری بہنیں دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلانے والی ہیں. تو ہم یہاں سے داعیات بن کے اٹھیں، ہم صحابیات کا نمونہ بن کے اٹھیں. انشاءاللہ ہم یہ سمجھے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم کو یہ مشن آگے لے کے چلنا ہے. تو ہمیں اسلام میں پورے اکیلے نہیں داخل ہونا ہے. دین خیر خواہی کا نام ہے، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی. صحابہ نے پوچھا کہ کس کے ساتھ خیر خواہی اللہ کے نبی؟ الدین والنصیحہ. کہا اللہ کے ساتھ، النصیحۃ للہ. تو نصیحت کے کیا معنی؟ ہر ایک کو اس کے شایان شان اس کا حق دینا. اللہ کے ساتھ نصیحت کیا ہے؟ بس اس حدیث پر اپنی بات ختم کروں گی. اللہ کے ساتھ نصیحت کیا ہے؟ اللہ توحید، جو جس سے شروعات کی، اللہ سے سب سے زیادہ محبت، اللہ کی محبت میں کسی کو ہم شریک نہ کریں. اللہ ہم سے اتنا پیار کرتے اور ہم جواب میں زیرو. اللہ کے حکموں کو ماننا، اللہ کی اطاعت، فرما برداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، حلال چیزوں کو اپنانا، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام میں اچھی نیتیں کرنا، حسن نیت، یہ زندگی کا سلیقہ. فرمایا النصیحۃ لرسولی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت کیا؟ اللہ کے نبی سے سچا عشق، آپ کی سنتیں ہماری زندگی میں زندہ ہو، اس کو سیکھیں گے ہم. اس کے لیے اپنے دن رات کو خرچہ کریں پیاری بہنوں. اپنے وقت کو فضول ضائع کرنا چھوڑ دیں ہم. یہ ریلز میں جو وقت گھنٹوں تباہ ہو رہے ہیں ہمارے،
ہم سیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اب ان قریب ربیع الاول آئے گا، ہم عہد کریں کہ ایک کتاب ربیع الاول سے آگے اب میں انشاءاللہ سیرت کی ضرور پڑھوں گی، مطالعہ کروں گی، ختم کروں گی. ہم آج انشاءاللہ ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی حیاؤں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے. ہمارے نبی کا سب سے بڑا حکم کیا تھا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی جنت کی عورتوں کی سردار اس لیے نہیں کہ نبی کی بیٹی ہیں، اس لیے کہ نبی کی تربیت ہے ان کے اندر، اس لیے کہ وہ ایسی زندگی گزار کے گئی، دنیا سے جا رہی ہے، کہہ رہی ہے مجھے رات میں دفنانا، مجھے اب غسل مت دینا، میں نے حیا اتنی تھی لوگوں کے سامنے مجھے اس طرح وہ یمنی کجاوات ہے اس میں لے کے ڈھانکنا مجھے کہ کوئی میری شکل میری جسامت بھی نہ دیکھ سکے کہ کیسی تھی فاطمہ، دبلی تھی، موٹی تھی، لمبی تھی، چھوٹی تھی، وہ بھی نہ دیکھ. اتنا زیادہ حیا. اگر پھر سر اٹھائے وقت کا قارون ٹھکرا دو، تعصب جس میں ہو ہر ایک ایسا مضمون ٹھکرا دو، حیا تن پر لپیٹے گھر سے نکلو بیٹیوں بہنوں، شریعت کے مخالف ہر کوئی قانون ٹھکرا دو. آج ہمیں عہد کرے کہ ہم صرف نہ اپنی زندگیوں میں دین لائیں گے، ہم اسلام کی حفاظت کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. آج دیکھو کیا کیا ہمارے خلاف سازشیں نہیں ہو رہی. ہمارے گھروں میں انشاءاللہ اسلام کو ہم مضبوطی سے زندہ کریں، معاشرے کی اصلاح خود بخود ہو جائیں گی. ہمیں اپنے آپ کو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. یہ ہے النصیحۃ لکتابی. آگے کہا کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے ساتھ نصیحت یہ ہے کہ ہم اس کا حق ادا کرنے والے بنے، اللہ کے کلام کے ساتھ دوستی کیجیے. پیاری بچیوں، اکیلے میں تنہائی میں ذرا رب کا کلام اٹھا کے دیکھو، آپ سے بات کرتا ہوا محسوس نہ کرے تو کہنا. اگر آپ نے محسوس نہیں کیا کہ قرآن اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، وہ آپ کا ساتھی ہے، آپ کا مونس ہے، آپ کا فرینڈ ہے بہترین. جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت کے بارے میں کہا کہ تم جیسے عطر کی دکان میں بیٹھتے ہو، خوشبو تو آ کے رہتی ہے، ویسے ہی المرء علی دین خلیلہ، تم جن کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے اس کا اثر تمہارے اوپر آتا ہے. تو سبحان اللہ، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث میں پڑھاتی ہوں تو عقل حیران ہوتی، واہ، ہمارے نبی نے جہاں صحبت کی بات بتانی ہے نا تو شروعات قرآن سے کی. کا جو ایمان والے کے اندر قرآن ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ فلیور والا فروٹ جس کا مزہ بھی عمدہ، خوشبو بھی عمدہ. جیسے اورنج ہوتا ہے، مینگو ہوتا ہے، کلاس میں کسی نے مینگو نکالا، سب خوشبو سب سمجھ جائیں گے کچھ تو بھی کوئی تو مینگو کھا رہا ہے، خوشبو بھی اور مزہ بھی. اور کوئی جس کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، ایمان ہے صرف، تو اس کا مزہ کھجور کی طرح ہے، صرف مزہ ہے، خوشبو نہیں. کہا کہ جس کے پاس نہ فسق و فجور ہے، گناہ ہے، اور قرآن بھی نہیں، وہ ہے کڑوے پھل حنظلہ کی طرح. اور کہا کہ جس کے پاس قرآن تو ہے لیکن ایمان مطلب فسق و فجور ہے، اس کی زندگی میں گناہ ہے، تو وہ پھول کی طرح ہے جس کی پتیاں کڑوی ہوتی ہے، ٹیسٹ تو نہیں ہوتی، خوشبو ہوتی صرف. پھر آگے کہا کہ اگر تم بھٹی سے اٹھو، بھٹی کے اندر جا کے بیٹھو، چولہے کے پاس جا کے بیٹھو، تم نے ایک کالک نہیں اٹھائی، ایک لکڑی نہیں اٹھائی، لیکن تمہارے بدن میں اس کی بدبو آ کے رہے گی. اور تم ایک خوشبو دکان سے اٹھو، تم نے ایک عطر کی شیشی نہیں چھوئی لیکن تمہارے بدن سے خوشبو. تو کہا کہ اچھی صحبت، تو سب سے بہترین صحبت کیا ہے پتہ ہے؟ قرآن. سب سے پیاری دوستی قرآن سے دوستی ہو جائے، قرآن کو سیکھے سکھائے. قرآن کا علم جہاں سے مل رہا ہے، آج کل آن لائن بڑے پلیٹ فارمس ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم اپنی دینی تعلیمات کے ساتھ قرآن کو جوڑ لگائے. حدیث کا خوشبو، حدیث جب آپ پڑھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا صحبت آپ کو مل رہی ہے اس فانی دور میں، ہے نا. تو انشاءاللہ آپ حدیث سے جڑیے. درس بخاری کے انتظام ہے الحمدللہ، پلیٹ فارم آن لائن آپ کے آج دوپہر میں بھی رہتا ہے سیشن. تو کئی مقام سیرت کی کلاسز ہوتی ہے الحمدللہ. تو خیر، پھر فرمایا نصیحت لأئمۃ المسلمین و عامتہم، سارے عالم کے لوگوں کے لیے خیر خواہی. تو ان کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ کہ ہم گھر والوں کے حق ادا کرے، صلہ رحمی کرے، پڑوسیوں کے حق ادا کرے، اور جن کے ساتھ ہمارا ڈیلنگ ہے، جن سے ہم ملتے ہیں، جن سے ہمارا تعلق ہے، ہر ایک کو اللہ کے دین کی طرف لانے کی فکر کرے. ہم دائی ہے، دائی تو خود بھی جڑے اور اوروں کو بھی جوڑنے کی فکر کریں انشاءاللہ. ہاں، آج سب سے پہلے شروعات ہمیں سچی توبہ سے کرنی ہے. پیاری بچیوں، کوئی بھی ایشو ہے، کچھ بھی ابھی تک ہو گیا ہے، نو میٹر آپ ابھی کہاں ہیں، اگلا قدم ہمارا کہاں جانا ہے وہ میٹر کرتا ہے.
یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد الحمدللہ ابھی اور بھی سیشنز آپ کے ہونے ہیں آفٹر لنچ بریک انشاءاللہ. تو یہاں پر بنے رہیں انشاءاللہ. ہماری دیور کنڈ کی ساری بچیاں جو یہاں خواتین بہنیں آئی ہوئی ہیں سب قابل مبارکباد ہیں. آپ کے منتظمین منتظمات اور ہماری سینکڑوں بہنوں جو آن لائن ملی ہوئی ہیں الحمدللہ سبحان اللہ. اور تو انشاءاللہ آج ہم عہد کریں کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں ہم اپنے نبی کے دین کو اٹھانے والے بنیں گے. ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، سنتوں کو زندہ کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. اور دین اسلام کے لیے جو کچھ کرنا پڑے، چاہے تحفظ شریعت ہو چاہے معاشرے کی اصلاح ہو، ہم انشاءاللہ جو کچھ کرنا پڑے گھر کے تربیت کے ساتھ، اپنی اولاد کی تربیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس پر اپنے آپ کو تیار کریں گے انشاءاللہ. تو یہ باتیں مطلب اب ٹھیک ہے کہ اویئرنیس کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے، فلانی مرتد ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس سے زیادہ بہتر ہے مطلب مسئلوں کو ڈسکس کرنے سے زیادہ بہتر ہے ہم سولوشن تلاش کریں کہ اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے. ایک اسٹریٹجی پلان کریں، اپنے علماء کرام سے جڑے، ہم آ کے پوچھیں کہ بھئی کیا کرنا ہے، کس علاقے میں ہمیں کس طرح کام کرنا ہے، بچیوں کو کیسے جوڑنا ہے، بچیوں کو الگ الگ سکلز کے کلاسز کے اعتبار سے بھی آپ جوڑ سکتے ہیں اچھے انداز میں دعوت چلا کے، ہے نا، اس طرح بھی آپ جوڑ سکتے ہیں. تو ایک تو ہوتا ہے وقتی کام جو ابھی اس وقت جو حالات ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اور ایک مستقل کام جو آگے ہم کو کرنا ہے. تو تحفظ شریعت کی بھی ضرورت ہے. جیسے آج دیکھو وقف کے قوانین ہیں، شریعت پہ ذرا طرح طرح کی عجیب عجیب چیزیں لے کر آتے ہیں. اور اصلاح معاشرہ، اپنی اس معاشرے کی اصلاح کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں، اسلامی تہذیب کو اپنے اندر زندہ کرے، آداب کی پابندی انشاءاللہ. اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ اپنی حیا کی پاسداری. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہمارے یہاں جڑنے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور ہمیں اپنی طرف سے ایک روشن چراغ جلانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی طرف سے کیا کریں کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، یعنی اس رات کی اندھیری تاریکیوں کی شکووں سے بہتر ہے شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کا ہم چراغ جلاتے جاتے، آسماں جلتی زمین پر اب نہیں آنے والا، اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا، پیاس کہتی ہے کہ ریت نچوڑ لی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اور اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہوگی، اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا. اب وہ صحابہ کا زمانہ نہیں ہے کہ ہم انتظار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں، ہم اپنی طرف سے کام کرتے چلے جائیں انشاءاللہ، ہے نا، اور ہم اپنے اندر پہلے اسلام کو زندہ کریں اور پھر اوروں کی فکر انشاءاللہ یہاں سے کرتے جائیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ پھر آگے وقت رہا تو کوشش کریں گے کہ بنفس نفیس وہاں پہنچے. آپ سب سے ملنے کی خواہش بھی ہے، ہماری تمام دیور کنڈا کی بہنیں، نلگنڈا کی بہنیں الحمدللہ، اور اللہ نے چاہا تو پھر زندگی میں ملاقات بھی ہوں گی. لیکن تب تک کہ پھر ہمیں اللہ کرے کہ آپ لوگ اطلاع کر سکے کہ آگے کیا ہوا ہے. دیکھیے بیان سن لینا، بیان کر لینا اور یہ کہہ دینا کہ بھئی بس چلو بہت اچھا لگا، بہت اچھا بیان ہو گیا، بہت مزہ آئی، نہیں، آگے کیا کرنا ہے وہ طے کیجیے، آگے کیا اسٹریٹجی ہے وہ طے کیجیے، ہے نا. تو انشاءاللہ اس کے لیے آپ اپنے وہاں کے مصباح العلوم کے جو آپ کے منتظمین ہیں الحمدللہ، یہ مدارس ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، ان کی ہم قدر کریں. جہاں اسپین میں، اندلس میں جتنی بھی ارتداد کی لہریں چلی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اپنے مدارس کی قدر نہیں کی گئی، دین کے کاموں کی قدر نہیں کی گئی. آپ اپنے علماء کرام سے جڑے، انشاءاللہ اصلاح کی فکر، بس نیگیٹو کمنٹس کرتے چلے جانا، فلانے نے یہ کیا، علماء تو خود ایسے ہیں، اس سے بات نہیں بنے گی. ہمیں خود آگے بڑھ کے دیکھنا پڑے گا کہ کہاں سے ٹرانسفارمیشن شروع کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بہت پازیٹیو رہنا چاہیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ہماری بچیاں جہاں یہ بولتے ہیں لوگ ارتداد ارتداد، ہم اس سے سہمت نہیں ہیں، کیونکہ ہم ان بچیوں کے بیچ میں رہتے ہیں سبحان اللہ کہ جن کی فکریں بوڑھیوں سے بھی زیادہ اونچی ہیں الحمدللہ، اور ایسے کام کرتی ہیں پیاری بچیاں، اور ایسی الحمدللہ ان کی تڑپ اور طلب ہے کہ وہ ہے نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو الحمدللہ جہاں یہ کیسز ہیں بہت اکے دکے، وہاں سینکڑوں بچیاں ہم ایسے جانتے ہیں جو دین اسلام پر اپنی جان ہتھیلی میں لے کے بیٹھی ہیں، اور جو تیار ہے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے. ہاں تو الحمدللہ
ایسا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت مواقع ہے ہمارے پاس. بس اللہ تعالیٰ ہمیں سلیقہ عطا کر دے کہ ہم کس طرح ہماری ینگ جنریشن تک پہنچ پائے، اور کس طرح ہم گھر کی خواتین بھی بہترین چینجز، پازیٹیو چینجز تربیت کی لائن سے بھی اپنے گھروں میں لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے کہ 21ویں صدی کی ماؤں کے لیے یہ آسان نہیں ہے، بڑا چیلنجنگ ہے آج کل پیرنٹنگ اور تربیت. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسان کرے. اور پروردگار سے دعا ہے کہ اب دعا کر لینا ہے یا اور کچھ ہمارے اسپیچز ہیں. اللہ کرے کہ وہاں پر آڈیو ٹھیک سے سنائی دیا ہو، سب کچھ کلیئر رہے. ادھر میں واٹس ایپ پہ ویٹ کری ہوں رپلائی کے لیے. کیا دعا کرا لینی ہے؟ ضرور فاطمہ، ہم اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ملیں گے، اچھی امید رکھنا چاہیے. ہماری تمام آن لائن محبت کرنے والی بہنیں الحمدللہ، ہماری طابہ منزل کی بچیاں اور نافع انسٹیٹیوٹ کی ہماری بہت محبت کرنے والی بیٹیاں، ہمارے بی ایم سی کی بچیاں، اللہ نے چاہا ہم ضرور ملیں گے انشاءاللہ. ہاں، یہ درس بخاری شریف کا بھی لنک ڈالا ہے ہماری پیاری تسنیم نے. میں منتظر ہوں ادھر سے انشاءاللہ، اگر آپ لوگ کہیں تو پھر دعا ہو جائے. اوکے، الحمدللہ مختصر سی دعا کر لیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعل ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. یا ہادی الصراط اهدنا الصراط المستقیم. اے وہ پروردگار جس نے ہمیں خیر امت کا لقب دیا، اے وہ پروردگار جس نے ہمیں امت محمدیہ میں بنا دیا. اے پروردگار، آپ جانتے ہیں کہ آج چاروں طرف سے حالات کیسے ناسازگار ہو گئے ہیں. اے پروردگارا، اللہ اللہ، یہ حالات کے پیش نظر ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے جرم ہوئے ہیں. اللہ، ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، غفلتیں ہوئی ہیں. اے رب کریم، ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں. اللہ آج ہمیں معاف کر دیجیے، پروردگار آج ہمیں معاف کر دیجیے. اے رب کریم آج ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ پلیز ایک بار ہمیں محبت سے دیکھ لیجیے نا. اللہ تعالیٰ پلیز ایک بار ہمیں محبت سے دیکھ لیجیے نا. اللہ، آپ کی ایک نگاہ اور ہمارے دل صاف، آپ کی ایک نگاہ اور ہماری روحیں پاک اے پروردگار ہو جائیں گی اگر آپ نے ہم پر نگاہ کرم کر دی. اللہ آج ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے شوہروں کو، بہن بھائیوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، کل امت مسلمہ کے زندہ مرحومین کو محبت سے دیکھ لیجئے اور آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے. گناہ معاف ہو گئے، ہمارا کام بن جائے گا پروردگار. گناہ معاف ہو گئے، ہمارا کام بن جائے گا. اللہ، آپ ہی نے تو کہا ہے کہ اچھوں کو چاہیے کہ وہ بروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اللہ تعالیٰ، اللہ، ہم برے ہیں، آپ تو پیارے ہیں. اللہ آج ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر لیجئے. ہم کو دوستی کرنی نہیں آتی، آپ کو تو آتی نا. اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لیجئے. ہماری اولاد کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح پاک بازی عطا کیجئے، بی بی مریم علیہ السلام کی طرح حیا والی بنا دیجئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرح اے اللہ آپ کے اوپر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والا بنا دیجئے. اے رب کریم، اے اللہ ہماری اولاد کو ادبدار سلیقہ مند بنا دیجئے. اللہ اپنا ولی بنا لیجئے. ہمارے قسمت کے عیبوں کو مٹا دیجئے. اللہ عالم قرآن بنا، حافظ قرآن بنا، عامل قرآن بنا، ناشر قرآن بنا، قاری بالقرآن، مفسر قرآن، مبلغ قرآن.
اے اللہ ہمیں آپ کا حق ادا کرنے والا بنا دیجیے، آپ کے نبی کا حق ادا کرنے والا بنا دیجیے، سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے۔ اے رب کریم، ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہم بیٹیوں کے لیے کیسی کیسی عزتوں کے انتظام کیے، اے رب کریم، اور ہم بیٹیاں دغا باز نکلی۔ اللہ اپنے کرم سے اللہ ہمیں اپنے نبی کا سچا عاشق بنا دیجیے، ان کا سچا متبع اور فالوور بنا دیجیے۔ اے رب کریم اللہ، آپ کی کتاب کبھی تو ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ جو کتاب سب سے زیادہ دھول ہمارے گھروں میں کھاتی ہے وہ آپ کا کلام ہے اللہ۔ اللہ آپ کا کلام ہے، ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ ہمارے لیے ایسے ذرائع انتظام مہیا کر دیجیے کہ ہم آپ کے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا بن کرے، جھوم جھوم کے اس کی تلاوت کرے، اس کی تلاوت کی اللہ حلاوت جیسے اے اللہ انسٹاگرام کی حلاوت ڈال دی ہے اللہ شیطان نے، اے اللہ یوٹیوب شارٹس کی حلاوت ڈال دی ہے، غیر محرم سے چیٹنگ کی مٹھاس ڈال دی اللہ۔ یہ ساری گندگیاں نکال کر اللہ اپنے قرآن کی مٹھاس ہمارے اندر ڈال دیجیے اللہ۔ صراط مستقیم پر اگر ہم نہیں آ رہے، پیشانی کے بال پکڑ کے ہمیں ہمارے بچوں بچیوں کو صراط مستقیم پر لا دیجیے اللہ۔ اللہ ہم کو ہادی اور مہتدیہ بنا دیجیے اللہ۔ جو بیمار ہے اپنے کرم سے شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما، جنہیں رزق کی تنگی ہے، قرضوں کے بوجھ ہے، مکانوں کے، دکانوں کے، جو کچھ بھی پریشانی ہے اپنے کرم سے قرضوں کے بوجھ کو اتار دیجیے اللہ۔ جو بن بیاہی بچیاں ہیں اللہ، سینکڑوں میسیجز ہوتے ہیں اللہ، اپنے کرم سے نیک صالح جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجیے، جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجیے اللہ۔ اے رب کریم کامل ایمان عطا فرما دیجیے، ہماری ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، منافقت سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اچھی نمازیں ہمیں نصیب فرما اللہ، اچھے اخلاق کا ہمیں نمونہ بنا دیجیے، نرم زبان، رحم دل اے اللہ ہمیں عطا فرما دی، غصوں کو ختم کیجیے، نفرتوں کو ختم کر دیجیے اللہ، بیماریوں کو اے اللہ روحانی بیماریوں کا علاج فرما دیجیے، اے رب کریم اخلاص کی دولت عطا کر دیجیے۔ جو کچھ یہاں پہ کام ہوئے ہیں ہمارے منتظمین نے، جو کچھ یہاں انتظام کیا اپنے کرم سے بے انتہا قبول فرما لیجیے، بے انتہا یہ فکروں کو قبول فرما لیجیے اللہ۔ جو بہنیں دور دراز سے آئی ہوئی ہیں، یہاں آ کر بیٹھے اپنا وقت یہاں پہ لگا رہی ہیں الحمدللہ، یہاں 2 نشستیں ہیں اللہ، اپنے کرم سے خوش اسلوبی سے انجام دے دیجیے اللہ۔ اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرما کر نہ صرف یہاں کے لیے بلکہ عالموں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے اللہ۔ اے اللہ ایک نئے انقلاب کا ذریعہ بنا دیجیے، ایک نئے تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجیے، ہدایت کی ہوائیں چلا دینے کا ذریعہ بنا دیجیے اللہ۔ اے رب کریم اے اللہ جو کچھ دین کے کام اور محنتیں جہاں جہاں ہو رہی، ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے تقویت کا سامان بنا دیجیے اللہ۔ چاروں طرف سے اے اللہ شرک مقابلے پر ہے اور توحید نشانے پر ہے اللہ، ہمیں ایک اسلام کے سائے تلے ایک دوسرے کی تقویت کرنے والا بنا، نہ کہ تقابل میں اتار دیجیے اللہ۔ کام بہت ہے اے رب کریم اے اللہ، اپنے کرم سے اپنا ذکر، اپنا شکر، اپنا عشق کی آتش ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، راتوں کی تنہائیوں میں رونے والا بنا دی، علم نافع کے ہر ممکن انتظام ہمارے لیے کر دیجیے اللہ۔ اے اللہ ہمارے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے سنانے کو بے انتہا قبول فرما لیجیے۔ آپ کے لیے جو ہماری آپس کی محبتیں ہیں اللہ، اس کے طوفیل ہمیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے اکٹھا فرما لینا اللہ، عرش کے سائے کے نیچے اکٹھا فرما لینا۔ ہم سب کو آپ کے دونوں حرم کے، تینوں حرم کی حاضری کا موقع عطا فرما دیجیے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اللہ غیبی مدد اتار دیجیے اللہ، غیبی مدد اتار دیجیے۔ ہم آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں اللہ، اللہ مایوس نہیں ہیں۔ ہے رب کریم ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیجیے اللہ۔ اب ان معصوم بچوں کی ہڈیاں ہم سے نہیں دیکھی جاتی پروردگار، اب تک تو خون تھی، زخم تھے اللہ، اب تو بھوک ہے میرے رب، ہے میرے رب، اپنی رحمت اتار دیجیے اللہ۔ اللہ ان ظالموں کو پکڑ لیجیے نا اللہ، ان بچوں کے ہاتھ کے اٹھے ہوئے پتھر کو ابابیل کا پتھر بنا دیجیے اللہ۔ ہے اللہ ان کو ہلاک کر دینے کا ذریعہ بنا دیجیے اللہ، ہمیں ٹھکرانا دیجیے پروردگار، مومن کی پیشانی کو ہر مصیبت سے آزاد کر دیجیے۔ اے اللہ ان ظالموں کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اگر، تو انہیں ہلاک فرما دیجیے، اجڑوں کو بسا دیجیے اللہ، بچھڑوں کو ملا دیجیے اللہ، ان فضاؤں میں اپنا رحم بھر دیجیے اے رب کریم۔ اے اللہ اپنے کرم سے جو بہنیں دل میں جو جو حاجتیں لے کے بیٹھی ہیں اللہ، آن لائن بھی آف لائن بھی، لکھا ہے کہاں ہے کہنا چاہتی تھی نہیں کہہ سکی اللہ، ہر ایک کی جائز حاجت آپ بہتر جانتے ہیں، اپنے کرم سے اے اللہ
ہم جو لمبی قطار باندھ کے یہاں آ گئے ہیں، اللہ آج ہماری جھولیوں کو خالی نہ لوٹانا، ہر ایک کی جائز مراد حاجت پوری فرما دیجیے رب کریم، اور ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جینے مرنے کی توفیق عطا فرما، اور انہی کو ان کے بارگاہ میں ہمارا سلام پہنچا دیجیے پروردگار، جو کچھ مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے ضروری وہ تمام نعمتیں ہماری جھولیوں میں ڈال دیجیے اے اللہ بس اپنے کرم سے اس کو قبول فرما کر اے اللہ بس ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، اللہ بے انتہا قبول فرما کے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، اور ایک سازگار تبدیلی کا نقطۂ آغاز اس کو بنا دیجیے، اللہ نقطۂ آغاز بنا دیجیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں مصباح العلوم مدرسے کے تمام معلمات، طالبات، ہمارے منتظمین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور بے انتہا قبول فرمائے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ابھی اس سلسلے کی بہترین کڑی ابھی جو سیکنڈ ہاف ہے باقی ہیں، بہت اچھے اچھے مقررین آپ کے پاس آئے ہیں، اور انشاءاللہ ان سے آپ ضرور پورا استفادہ کریں گے، اور انشاءاللہ نوٹ کریں گے ضروری چیزیں، اور انشاءاللہ پھر اس کو اپنے اپنے علاقے میں لے جا کر ان لوگوں سے جڑ کر آگے کام کرنے کی فکر کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ مجھ گناہگار کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔ وعلیکم السلام۔ Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, that was a wonderful session, ma'am. Thank you all for joining us for today. Your presence made this even truly more special. اللہ ہم سب کے ایفرٹس کو قبول کریں اور ہمیں صحیح راستے پر گائیڈ کریں اور اپنے مخرب بندوں میں شامل کریں۔ اینڈ ہارٹ فلٹ ریکویسٹ اینڈ تھینک ٹو ڈاکٹر اشین باجی فار شیئرنگ دا انسائٹس اینڈ دا کانسیکوینسز وی آر فیسنگ ایٹ پریزنٹ۔ آپ کی موجودگی کی بہت سکسیس ملی ہے الحمدللہ۔ یور پریزنس گریٹلی کنٹریبیوٹیڈ ٹو اٹس سکسیس۔ لوکنگ فارورڈ فار مور فیوچر اپرچونیٹیز میم۔ اینڈ بہت ساروں کی ریکویسٹ ہے، بہت سارے سسٹرز کی ریکویسٹ ہے آپ کے آف لائن سیشن کے لیے۔ دیور کنڈے کے لوگ آپ کے منتظر ہیں انشاءاللہ۔ دے آر ریکویسٹنگ فار دا آف لائن سیشن ایز ویل میم۔ جزاک اللہ خیر۔ ضرور 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 انشاءاللہ ضرور، آپ سب دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پہنچنا آسان کرے، جو کچھ رکاوٹیں ہیں اسپار کے لیے اللہ تعالیٰ وہ دور کرے ضرور انشاءاللہ۔ آپ سے زیادہ ہماری خواہشیں دیورکنڈا پہنچنے کی، حیدرآباد پہنچنے کی، نلگنڈا پہنچنے کی، انشاءاللہ تلنگانہ میں آنے کی انشاءاللہ، تو ضرور آئیں گے اللہ نے چاہا تو۔ آپ سب دعا کیجیے گا، دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جی انشاءاللہ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ تو غائبانہ مسافہ بھی لے لیجئے اور معانقہ بھی لے لیجئے، بہت سارے حقس اور مسافے انشاءاللہ۔ ہاں جی ہماری آن لائن جزاک سسٹر کے لیے بھی۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ الحمدللہ۔ اور ہماری جو بی ایم سی کی بہنیں آئی ہیں دور سے سفر کر کے، ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے سلام اور دعاؤں کی گزارش ہے۔